السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جناب آج حاضر ہوں ایک اور ناول کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں ناول، لیکن اس سے پہلے ایک بار ناول کو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنی سجیشنز بھی ضرور دیا کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناول۔ ناول کا نام ہے محبت آتش عشق، اور لکھا ہے سمیرہ طاہر نے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ ڈائجسٹ ہاتھ میں لیے وہ ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے لمبے بال چہرے پر بار بار جھک رہے تھے، اور وہ انہیں ایک ادا سے پیچھے کر کے ناول پڑھنے میں مصروف ہو جاتی۔ میرا ابھی ڈولی کوئی اور نہیں، جہاں سکندر ہی تھا۔ ہائے اللہ، میرا ابھی یہ کیا! یہ میجر احمد بھی جہاں سکندر نکلا! وہ چیختی ہوئی بول رہی تھی۔ پاس بیٹھی میرا جو کپڑے استری کر رہی تھی، زنیرہ کی بات پر اس نے اسے گھورنے سے نوازا۔ ہاں تو جہان ڈولی تھا، مولی تھا، مجھے کیا! تم خود پڑھو دنیا کو چیخ کے نہ بتاؤ کہ کون تھا۔ اب غصے میں اور بھی حسین لگتی ہیں۔ وہ میرا کو تنگ کرنے لگی۔ زونی، اب مار کھاؤ گی، زیادہ تنگ کیا تو۔ ویسے نا آفاق بھائی بالکل جہان سکندر جیسی ہے نا۔ ہائے ان کی بیوی کتنی لکی ہوگی جن کو آفاق مختار ملے گا۔ آفاق زنیرہ کی پھپھو کا بیٹا ہے۔ زنیرہ باہر نکلو، ورنہ آج خیر نہیں تمہاری، اور یہ سپنوں کی دنیا سے نکلو، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو۔ میرا ہاتھ بھی چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ منہ بھی۔ ویسے ہی آج یہ بندر زوہان کدھر غائب ہے؟ کمینہ جھوٹا، مجھ سے کہا تمہیں پیزا کھلاؤں گا، مجھے کس نے یاد کیا؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آؤ آؤ، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، مجھے پیزا کھلانے کے لیے لے جاؤ۔ وہ فرمائش ایسے کر رہی تھی جیسے زوہان نے اسے پیزا کھلانے لے بھی جانا تھا۔ میں تمہیں زہر کھلانا پسند کروں گا، پیزا نہیں، زوہان نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ پوچھے جھوٹے بندر۔ زوہان میرا کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ چھوڑ میرے بال بندر، تم سے اللہ پوچھے جھوٹے بندر۔ آپی، وہ میرا سے 1 سال چھوٹا تھا، جبکہ زنیرہ سے 2 سال بڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، تم سناؤ؟ میرا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ افسوس کسی نے سنا ہی نہیں، ورنہ داستان ہم بھی 1000 رکھتے ہیں۔ زوہان نے زنیرہ کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی داستان کو اپنے تک رکھو، کوئی سنے گا تو زمانے تک پہنچنے دیر نہیں لگے گی۔ اپنی داستان، دکھوں اور غموں کو صرف اپنے تک محدود رکھو، لوگوں کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں تمہاری اس گھٹیا داستان کو سننے کا۔ زنیرہ چپ رہنے والوں میں سے کہاں تھی؟ اس کے 2 ٹوک جواب کو سن کے زوہان کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ ہائے اللہ، میں جس کام سے آیا تھا وہ تو بھول گیا بالکل، اس نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو تم ہی ہو بھلکڑ۔ زنیرہ پھر سے ہاں تو تم ہو ہی بھلکڑ۔ زنیرہ پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میڈم تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں۔ میرا امی کہہ رہی تھی آپ جب فارغ ہوئی گھر آنا، آفاق بھائی آ رہے ہیں آج جرمنی سے۔ اوہ یاہو، آج آفاق بھائی آ رہے ہیں، میں ان کو بہت مس کر رہی تھی، قسم سے۔ ہائے ہمارے جان سکندر آ رہے۔ وہ پورے کمرے میں گول گول گھومتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ زوہان اور میرا دونوں اسے دیکھ کے اپنا سر پیٹنے لگی۔ میرا اور زنیرہ دونوں ہی بہنیں تھیں، اور ان کی امی کی ڈیتھ زنیرہ کی پیدائش کے بعد ہوئی تھی۔ زنیرہ کی پیدائش کے بعد ہوئی تھی۔ عباس صاحب نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تربیت دی۔ زنیرہ بہت ہی چلبلی لڑکی تھی، جبکہ میرا بہت ہی خاموش مزاج لڑکی تھی۔ میرا ابھی میں ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ ہاتھوں میں ڈریس پکڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے وہ میرا سے پوچھنے لگی۔ تم جو بھی پہنو پیاری لگو گی۔ ایک نظر زنیرہ پہ ڈال کے اس نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ کپڑے بیڈ پہ پھینک کے وہ میرا کے پاس بیٹھ گئی، جو کہ زنیرہ کے بکس کو ٹھیک سے رکھ رہی تھی۔ آپ نے اچھے سے دیکھا ہی نہیں، اور کہہ رہی ہیں تم جو بھی پہنو گی اچھی لگو گی، وہ خفقی سے کہنے لگی۔ اچھا ابھی دکھاؤ، میں دیکھ کے بتاتی ہوں کون سا پہنو۔ وہ اٹھ کے دونوں ڈریس لے کے آئی تھی۔ یہ پہنو، ریڈ اینڈ بلیک والا، اٹھا کے میرا نے اسے دیا۔ میری پیاری میرا آپی دنیا کی سب سے بیسٹ آپی ہیں۔ اس نے میرا کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے۔ اچھا مکھن نہ مارو اور تیار ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں ہیلپ کرنے پھپھو کی، اور تم جلدی آ جانا۔ میرا کی بات پہ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے گرد سے اپنے بازو ہٹا دیے تھے، اور اٹھ کے کھڑی ہو کے اپنی آنکھیں گول کر کے اسے گھورنے لگی۔ آپ ایسے جائیں گی؟ مطلب سچی اس ڈریس میں جائیں گی؟ اس نے اسے اوپر سے نیچے دیکھ کے حیران ہوتے کہا تھا۔ ہاں تو ایسے ہی جاؤں گی، تھوڑی نہ کسی شادی پہ جا رہی ہوں، میرا نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ پھر بھی آپی، آفاق بھائی کتنے ٹائم بعد آ رہے ہیں، ایسے تھوڑی نہ بندہ منہ اٹھا کے چلا جائے، ویسے حد ہے آپی، آپ میں کوئی لڑکی والے شوق بھی نہیں ہیں کہ نہیں؟ آپ کو اس بلیک ڈریس میں دیکھ کے میری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ زنیرہ کی بات پہ میرا کے چہرے پہ ایک اداس بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زونی میں ٹھیک ہوں، اور سجنا کس کے لیے؟ اچھا چھوڑو، تم ریڈی ہو کے آ جانا، میں جا رہی ہوں۔ زنیرہ کا جواب سننے بغیر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ حد ہے ویسے، آپ بھی عجیب ہیں، چلو میں تو تیار ہو کے جاؤں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، ایک نظر خود پہ ڈال کے جلدی سے واش روم کے اندر گھس گئی تھی۔
جلدی جلدی تیار ہو کے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرنے لگی. آخری سیڑھی پہ جیسے ہی اس نے قدم رکھا تو اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور گر گئی. وہ زمین پہ گرنے والی تھی کہ کسی نے اسے اپنے آئینی بازو میں تھام لیا تھا. اس نے جلدی سے اپنے آنکھیں بند کر لی تھی. اس نے جیسے ہی اپنی آنکھ کھولی ذوحان کو اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھ کے اس کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں. وہ پلک جھپکانا بھول گئی تھی. بلیک کاٹن کے شلوار قمیض میں وہ اپنے سحر انگیز شخصیت کے ساتھ سامنے والے کو ٹھٹکنے پہ مجبور کر سکتا تھا. سنہرا یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. لڑکی ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، رحم کرو مجھ معصوم پہ، تم جیسی موٹی کو پکڑ کے تھک گیا میں. ذوحان کی بات پہ شرمندہ ہو کے وہ جلدی سے اس سے دور ہو گئی تھی. وہ میں تمہیں بلانے آیا تھا. تم نے سویٹ ڈش بنانا تھا نا بھائی کے لیے. وہ صرف سویٹ ڈش بناتی تھی اور کوئی کام اسے آتا بھی نہیں تھا. ہاں میں وہیں آ رہی تھی. اب پیچھے ہٹو، میں جا رہی ہوں. جاؤ، میں نے کب روکا تمہیں. ذوحان نے بھی حساب پکا کر لیا تھا. میرا نے بریانی دم پہ لگایا ہوا تھا اور کلثوم بیگم کباب تال رہی تھی. وہ مسکراتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی. السلام علیکم میری پیاری پھپھو. زنیرہ کی آواز پہ کلثوم بیگم نے اپنا سر اوپر کیا تھا. وعلیکم السلام میری جان. کہاں تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں. کلثوم نے پیار سے پوچھا تھا. میں خود کو پیاری بنانے کی کوشش کر رہی تھی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ زنیرہ کی بات پہ کلثوم بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے. اللہ نظر بد سے بچائے میری بیٹی کو. استغفراللہ امی، خدا کا خوف کریں. یہ بندری اور پیاری. توبہ امی، مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے اس کی جھوٹی تعریف سن کے. کچن میں آتے ذوحان زنیرہ کی تعریف سن کے تپ گیا تھا. جل رہے مجھ سے مینڈک مت جلا کر، مینڈک کالے ہو جاؤ گے زیادہ جل جل کے. ذوحان کی بات سن مانو زنیرہ کو آگ لگ گئی تھی. تم دونوں لڑنا بند کرو. بچے نہیں ہو، اب بڑے ہو گئے ہو. اور زنیرہ تم ادھر آؤ، میری مدد کرو. تم دونوں کو چپ نہ ہوتے دیکھ کے میرا نے ڈانٹ کے چپ کروایا تھا. اسے پتا تھا یہ جب شروع ہو جاتے ہیں تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتے. زنیرہ ذوحان کو گور کے اپنے کام میں لگی. وہ کھیر بنانے میں مصروف تھی جب میرا وہاں سے چلی گئی تھی کسی کام سے. کھیر بنا کے وہ بادام کھیر کے اوپر رکھنے لگی تھی کہ ملازمہ کی بات پہ وہ چونک گئی تھی. زنیرہ باجی، آفاق بابا آ گئے. جلدی سے کھیر کو ڈیزائن کر کے اس نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اپنا جائزہ لے کے کچن سے نکل کے لیونگ روم میں آ گیا. السلام علیکم آفاق بھائی. اس نے تقریباً چیختے ہوئے سلام کیا تھا آفاق کو. آفاق تو لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا تھا. دودھیا رنگت، سفید بے داغ چہرہ، بادامی آنکھیں، ستوا ناک، مناسب قد و قامت، اور اوپر سے اس نے ریڈ اینڈ بلیک پاؤں کو چھوتا فراق اور اس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا جس میں وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی. بلا شبہ وہ بہت پیاری تھی. آفاق کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کے کھلے بالوں پہ پڑ گئی تھی. لمبے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے. آفاق پلک جھپکانا بھول گیا تھا. وہ آہستہ آہستہ چل کے کلثوم بیگم کے پاس بیٹھ گئی تھی. بندری، تم تھوڑا اور تیز چیخ کے سلام نہیں دے سکتی تھی کیا؟ وہ جیسے ہی بیٹھی ذوحان نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا. ہاں تو مینڈک تمہیں کیا، میں جو کروں میری مرضی. زنیرہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں تھی ہاں بھو کی چڑیل، تم تو بیٹھی ہی ہو اپنی مرضی کرنے. افریقہ کی ملکہ. وہ زنیرہ کو افریقہ کی ملکہ کہتا تھا جس سے زنیرہ کو بہت چڑ تھی. آفاق ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. زنیرہ بھی آفاق کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر شروع ہو گئی تھی ذوحان کے ساتھ. پپو دیکھیں اس ځوان مینڈک کو، مجھے افریقہ کی ملکہ بول رہا ہے. معصوم سی شکل بنائے وہ کلثوم بیگم سے شکایتیں لگا رہی تھی. آفاق اب بھی اسی کو دیکھے جا رہا تھا. وہ 14 سال کی تھی جب آفاق نے اسے دیکھا تھا اور ابھی وہ 20 سال کی ہو گئی تھی اور آفاق 5 سال اس سے بڑا تھا. اسی لیے وہ آفاق بھائی کہتی تھی اسے. میرا بھی ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑے وہاں آ گئی تھی. سلام کر کے اس نے کولڈ ڈرنک آفاق کو دے دیا تھا. آفاق نے گلاس تھام لیا تھا لیکن اس نے ایک نظر بھی اس پہ نہیں ڈالا تھا. وہ بھی کلثوم اور زنیرہ کے درمیان بیٹھ گئی تھی لیکن وہ یک ٹک آفاق کو دیکھے جا رہی تھی. وہ کتنا بدل گیا تھا ان 7 سالوں میں. اس نے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنا ہوا تھا. اس کے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے. روشن سرمئی آنکھیں جن میں بندہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی. میرا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی. اس نے جلدی سے اپنی نظریں نیچے زمین پہ گاڑ دی تھی. پتہ نہیں کیا کشش ہے اس شخص کی آنکھوں میں. نظر انداز جتنی بھی کروں نظر اسی پہ ہی پڑتی ہے. آفاق بیٹا آپ فریش ہو جائیں تب تک میں کھانا لگاتی ہوں. اوکے مام. وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. میرا کلثوم بیگم ساتھ کچن میں چلی گئی تھی ان کی مدد کرنے. ذوحان اور زنیرہ موبائل کی طرف متوجہ تھے کہ آسیہ بیگم اور ہانیہ بھی وہاں آ گئے. آسیہ بیگم کلثوم بیگم کی نند تھی. ہانیہ کو دیکھ کے جہاں ذوحان کو خوشی ہوئی تو وہیں زنیرہ دل ہی دل میں ہانیہ کو باتیں سنا رہی تھی. آسیہ بیگم نے ذوحان کو پیار کیا تھا. زنیرہ نے بھی ان کو سلام دیا تھا. انہوں نے عام سے لہجے میں اسے جواب دیا تھا جبکہ ہانیہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی. ایک نظر ہانیہ پہ ڈال کے وہ وہاں سے نکل آئی تھی. کیا ہوا زونی، اپسیٹ کیوں ہو؟ اس کا خراب موڈ دیکھ کے میرا وجہ پوچھنے لگی اسے. آ گئی وہ ہانیہ ایکٹنگ کی دکان اور وہ ذوحان بندر ایسے گھورا تھا اسے واللہ دل چاہ ویسے وہیں اس کی آنکھیں نکال دوں. اس کے اس طرح کہنے سے میرا اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی. آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ آپ ہی حد ہے ویسے. وہ رونے والی شکل بنا کے کہہ رہی تھی. چلو چلو اچھی لڑکیوں کی طرح میری ہیلپ کرو. میرا نے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئی
کہا تھا کھانا لگا کے میرا سب کو بلانے چلی ہے، جبکہ زنیرہ اپنا سیل فون پکڑے زوان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچی تو پل بھر کے لیے ہل نہیں سکی اپنی جگہ سے۔ زوان آنیہ کا ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہا، بالکل قریب سے 1 انچ کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ زنیرہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہاں سے اس کی آنکھوں سے رخسار پہ کسی آبشار کی مانند بہنے لگے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے پلٹ گیا۔ آفاق جو اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، زنیرہ کو روتے ہوئے دیکھ کے وہیں فریز ہو گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی معصوم بچی لگ رہی تھی، اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئے وہ نیچے جا رہی تھی کہ اس کی نظر آفاق پہ پڑی، جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے مکمل طور پر اگنور کر کے وہ سیڑھیاں تیز تیز عبور کر کے اپنے گھر آ گئی تھی۔ آفاق کو حیران چھوڑ کے گھر آگے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ اندر سے لاک کر کے اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ پہ پھینک دیا اور جلدی سے اپنی چوڑیاں نکالنے لگی۔ کان کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی اور اپنا زخم اس کی نازک کلائی پہ چھوڑ گئی تھی۔ درد کی وجہ سے وہ سسک گئی، اپنے دراز سے ایک ڈائری نکال کے اس پہ کچھ لکھنے لگی۔ بچپن سے وہ ڈائری لکھتی آ رہی تھی، جب بھی اس کے ساتھ کچھ ہوتا وہ اپنی ڈائری سے شیئر کرتی۔ ڈیئر ڈائری، تمہیں پتہ ہے آج وہ کسی اور کے ساتھ تھا، آج وہ مجھے فراموش کیے کسی اور کے ساتھ تھا۔ کیا میری محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں؟ اس چڑیل کے علاوہ اسے کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں، میں تو بچپن سے اسے چاہتی ہوں۔ کیا میری محبت میں سچائی نہیں ہے؟ میں کیوں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی؟ ہاں، ایسا کیوں ہے؟ اس کے ہاتھوں نے اب حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر ڈائری پہ رکھ کے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زونی اٹھو، کالج نہیں جانا کیا؟ اس کی آنکھیں میرا کی آواز ان کے نیم واہ کھل گئی تھی۔ زونی، تم رات کو وہاں سے کیوں چلی آئی تھی بنا بتائے؟ کتنا برا لگا سب کو۔ میرا کی بات پہ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ آپی سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آ گئی تھی۔ میرا کو جواب دے کے وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ میرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو ہوا ہے جو تم چھپا رہی ہو زونی۔ میرا سر جھٹک کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ واز صاحب جو نیوز پیپر پڑھنے میں مصروف تھے، زنیرہ کی آواز پہ انہوں نے نیوز پیپر طے کر کے رکھ دیا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ خاموشی سے چل کے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ عباس صاحب نے بھی محسوس کیا تھا آج وہ کچھ خاموش تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی، آج خاموش کیوں ہے؟ بابا ابھی اٹھی ہوں نیند سے، اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی، شاید اس لیے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ویسے آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ میں خاموش ہوں؟ ویسے تو چلتے پھرتے کہتے رہتے ہیں زونی بچی نہ بنو، زونی بڑی ہو جاؤ، یہ وہ۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا عباس صاحب کی ہنسی نکل آئی تھی۔ ہاں نہیں، تم بولتی رہا کرو، تم سے اس گھر میں رونق ہے، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ زنیرہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، زنیرہ میں ان کی جان بستی تھی۔ زنیرہ ان کے لیے ایک گلاب جیسی تھی جس کی خوشبو سے یہ گھر مہک رہا تھا۔ چلیں بابا، اللہ حافظ، میں لیٹ ہو رہی ہوں کالج سے۔ ارے بیٹا، ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں بابا، میں کالج میں کھا لوں گی، کچھ ابھی لیٹ ہو رہی ہوں۔ اپنا بیگ اور کوٹ ہاتھ میں اٹھا کے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ جب مختار ہاؤس میں داخل ہوئی تھی تو دیکھا آفاق باہر بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا اور کلثوم بیگم وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زوان اپنا کوٹ اور گاڑی کی چابیاں ہاتھ میں لیے ابھی باہر ہی آ رہا تھا۔ زوان کو اگنور کر کے وہ سیدھا کلثوم بیگم کے پاس آ گئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ اس کی آواز پہ آفاق نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ زنیرہ بیٹا، تم ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، وہاں کھڑی کیوں ہو؟ کلثوم بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ نہیں پھپھو جان، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ردا کدھر ہے؟ اس نے ردا کا پوچھا تھا۔ ردا کلثوم بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ زنیرہ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ بیٹا ردا تو آج نہیں جائے گی، آپ ایسا کرنا آج زوان کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں پھپھو، میں خود سے چلی جاؤں گی، آج بس آپ تکلیف نہ دیں لوگوں کو۔ زوان کے ساتھ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے صفائی سے انکار کر دیا۔ چلیں، ویسے ہی مجھے کسی کام سے جانا تھا، میں آپ کو وہیں سے کالج ڈراپ کر دوں گا۔ آفاق نے اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ زوان نے اس کا یہ رویہ نوٹ کیا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے پتا تھا کوئی تو بات ہے جو زنیرہ آج ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال صحیح کر کے آفاق اٹھ کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زنیرہ بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کے وہ بیٹھ گئی تھی۔ زن سے آفاق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ خاموش سی بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آفاق بار بار اس پہ ایک نظر ڈال دیتا تھا۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کی طلسم کو ارجیت سنگھ کی آواز نے توڑا۔ یہ لمحہ جو ٹھہرا ہے میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ لمحہ میں جی لوں ذرا، تجھ میں کھویا رہوں میں، تجھ میں کھوئی رہے، مجھ میں کھوئی رہے تو، خود کو ڈھونڈ لیں گے پھر کبھی۔ اے اللہ آفاق بھائی، یہ میرا موسٹ فیوریٹ سانگ ہے۔ زنیرہ کی بات پہ آفاق کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل واضح ہوا تھا۔ آفاق بھائی، آپ کا تو ڈمپل بھی بنتا ہے۔ اف اللہ، یہ صرف میرا ہی ڈمپل نہیں بنتا۔ اب اس نے ایک اور بے وقوفانہ سوال کیا تھا، جس سے آفاق کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ویسے اس ڈمپل سے کیا ہوتا ہے؟ آفاق نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اوفو آفاق بھائی، آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو آپ بتاؤ، آپ کو پتا ہے نا؟ آفاق نے شرارت سے کہا تھا۔
اس سے ساری لڑکیاں آپ پہ فدا ہو جاتی ہیں۔ اوہ ریلی ایسا ہی ہے نا؟ آفاق نے اسے مزید تنگ کیا تھا۔ اب کی بار وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے کمر پہ کسی لڑاکا عورت کی طرح اپنے ہاتھ رکھ کے کہا تھا اور آفاق کو گورے سے نوازا تھا۔ اس کے انداز پہ آفاق کا کہکا ایک بار پھر سے بلند ہوا تھا۔ اب وہ پھر سے خاموش بیٹھ گئی تھی اور باہر دیکھنے لگی تھی۔ ہر طرف گاڑیوں کا شور تھا، سب آ جا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی دنیا فانی کے کاموں میں بھاگتے بھاگتے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ آفاق نے گاڑی روک دی، تب جا کے وہ اپنی سوچوں کے حصار سے باہر آ گئی تھی۔ آفاق کو اللہ حافظ کہے وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی اور کالج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آفاق کی نظروں نے دور سے اس کا طواف کیا تھا۔ جب اس کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی، تب جا کے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ زونی کمینی، آگے ایک قدم بھی نہ بڑھنا۔ زنیرہ جو اپنے کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی، ہمارا کی آواز پہ اس نے اپنا سر موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ یار وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم آئی تھی؟ ہمارا جو اپنے بھائی کے ساتھ کالج آئی تھی۔ زنیرہ کو آفاق کے ساتھ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ میرا کزن تھا آفاق بھائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو کیوں پوچھ رہی ہے ان کا؟ اس نے ذرا سوچتے ہوئے ہمارا سے پوچھا تھا۔ یار کتنا ہینڈسم تھا، اف کاش یہ میرا کزن ہوتا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے تو میں جا رہی کلاس میں، اور تو بیٹھ کے یہاں اف اف کر کے، اوکے؟ ہمارا کو جواب دے کے وہ تیز سے قدم اٹھاتی اپنی کلاس میں آ گئی تھی۔ زوان پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، اس نے زوان کو مخاطب ہی نہیں کیا تھا۔ زونی تجھے کیا ہوا؟ اگنور کیوں کر رہی مجھے؟ کچھ نہیں ہوا، اگنور نہیں کر رہی، اس نے مدھم آواز میں اسے جواب دیا تھا۔ اتنے میں پروفیسر اقبال بھی آ گئے۔ وہ ان کی فزکس کے پروفیسر تھے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سب نے وعلیکم السلام کہا تھا۔ اب انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا تھا۔ کلاس میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ زنیرہ نے اپنی نظریں پروجیکٹر پر مرکوز کی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی لیکچر اپنے رجسٹر میں نوٹ کرنے لگی تھی کہ زوان نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ زوان نے رجسٹر اس کے ہاتھ سے لے کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بندر؟ مجھے لیکچر اچھے سے نوٹ کرنے دو۔ زنیرہ نے آہستہ آہستہ کہا تھا کہ پروفیسر نہ سن لے۔ ہاں تو تم کون زیادہ ہی پڑھاکو نہیں بن رہی؟ آج وہ اس کے کان میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ زنیرہ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا تھا۔ ظالم لڑکی، توڑ دیا میرا دل۔ اب کی بار پروفیسر نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ زوان اسٹینڈ اپ، انہوں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے لہجے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ زوان۔ اب کی بار انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ زوان اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کلاس روم ہے جہاں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، مستیاں نہیں کرنی ہوتی۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کو کل کسی کی جان بچانا ہے۔ آپ یہ لیکچر پہ دھیان نہیں دیں گے تو کیسے کچھ سیکھیں گے؟ انہوں نے زوان کی اچھے سے عزت افزائی کی تھی۔ اب وہ پھر سے پروجیکٹر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ زوان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ اب کی بار اس کی شکل دیکھ کے زنیرہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا افریقہ کی ملکہ، صبر کر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ بندر، افریقہ کی ملکہ ہوگی وہ ہانیہ۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کلاس سے باہر نکل گئے۔ سب کلاس سے نکل گئے۔ زنیرہ نے اپنی چیزیں سمیٹ کے بیگ میں ڈال دی تھی۔ اب وہ اٹھ کے جانے لگی تھی کہ زوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ زوان کے اس افتاد پہ زنیرہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کدھر چلی تم افریقہ کی ملکہ؟ زوان، بندر کمینے، چھوڑ مجھے۔ زنیرہ کے منہ میں جو آیا اسے بول دیا۔ چل بتا، کیوں ناراض تھی؟ صبح میرے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں تھی، چل ہٹ، مجھے باہر جانے دے اور زیادہ فری نہ ہو، سمجھے؟ جب تھکی آ رہی وہ گھر پہنچی تو دیکھا گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ اسے اپنے قدموں کی چاپ خوف زدہ کر رہی تھی۔ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لیونگ روم میں آ گئی تھی۔ وہاں بھی خاموشی کا راج تھا۔ اب گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا تھا۔ یا خدا سب خیر ہو۔ اپنا کوٹ صوفے پہ رکھ کے وہ باہر گیٹ کی طرف بڑھ کے زوان والوں کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی کہ سامنے سے زوان کو آتے دیکھ وہ چونک گئی۔ زونی جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا زوان، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ تم چلو تو صحیح، زیادہ سوال جواب نہ کرو۔ زوان بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ یار تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو، زیادہ منہ نہ چلاؤ۔ اب کی بار وہ چلایا تھا۔ اس پہ وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ زوان نے گاڑی نکال لی تھی۔ وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پورا رستہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا تھا۔ گاڑی سول اسپتال کے سامنے روک دی تھی۔ زوان نے اب کی بار اس کا شک صحیح میں بدل دیا تھا۔ زوان، تم مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ ہاں بتاؤ، کیوں لے کے آئے ہو زوان؟ بتاؤ خدا کے لیے، کیوں مجھے یہاں لے کے آئے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کے زوان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے کچھ ہوا ہے، تم مجھے نہیں بتا رہے، وہ کانپتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم چلو تو صحیح میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں سب تمہیں۔ میرا قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور کلثوم بیگم اس کے پاس بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی، جبکہ آفاق یہاں سے وہاں چکر کار رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے میرا کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا میرا آپی، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات پہ میرا رو دی تھی۔ میرا کے رونے سے اس کی بھی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ گیا تھا۔ زونی، بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، زونی دعا کرو انہیں کچھ نہ ہو، وہ کچھ نہ ہو جائے۔ زنیرہ تو لفظ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ وہیں ڈیس ہی گئی تھی۔ صبح تو وہ بالکل ٹھیک تھے نا آپی، اب کیا ہو گیا ان کو؟ ہاں
آنسوؤں سے اس کا چہرہ تار ہو گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ زمین پہ کچھ نہیں ہوا میری جان، بھائی جان کو کچھ نہیں ہوگا، تم مت رو، بس دعا کرو۔ کلثوم بیگم اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ ان کی باتیں سن کہاں رہی تھی، وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ بابا سے بات کرنی ہے مجھے، ان کو دیکھنا ہے، پھوپھو مجھے ان کے پاس لے چلیں نا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ پہلی والی زنیرہ نہیں لگ رہی تھی جس کے چہرے سے ہمیشہ شرارت بھری مسکان ہوتی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب روم سے باہر نکل آئے تھے۔ آفاق جلدی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھ گیا تھا اور باقی سب بھی انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، ہم ان کو نہیں بچا سکے، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر کے الفاظ جب زنیرہ کے کانوں سے ٹکرائے وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ میرا تو زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی جبکہ کلثوم بیگم نے جلدی سے زنیرہ کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ آفاق آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرا کے پاس آیا تھا۔ آپ خود کو سنبھال لیں، کسی دن ہم سب نے جانا ہے، اور آپ خود کو سنبھال لیں۔ آپ سنبھل جائیں گی تو زنیرہ بھی سنبھل جائے گی۔ وہ کسی اور دنیا میں تھی، آفاق کو وہ کہاں سن رہی تھی۔ عباس صاحب کو گئے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ زنیرہ تو ہوش میں نہیں تھی، وہ نیند سے اچانک اٹھ کے رونا شروع کر دیتی تھی۔ ان دنوں کلثوم نے میرا اور زنیرہ کا بہت خیال رکھا تھا، ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ آج وہ پہلے سے بہتر فیل کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں آئی تھی جہاں کلثوم بیگم اور میرا شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کھانے میں کیا ہے، آج مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس کی بات پہ کلثوم بیگم مسکرائی تھی۔ آج سب میری بیٹی کی پسند کا بنا ہے، میری پیاری پھوپھو جان، آئی لو یو۔ کلثوم بیگم کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پہ کلثوم بیگم نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی، دیکھو کیا حال بنا رکھا ہے اپنا، سفید چہرہ جس پہ زردی کندی ہوئی تھی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس نے پاؤں کو چھوٹا لمبا سا فراک پہنا ہوا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ کلثوم بیگم کی بات پہ اس کے چہرے پہ ایک اداس بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھوپھو، پاپا مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی زونی ان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ آنسو کسی آبشار کی مانند اس کے رخسار سے بہنے لگے تھے۔ اسے یوں روتے دیکھ کے کلثوم اور میرا دونوں اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میری جان، اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ بیٹا دعا کرو بھائی صاحب کے لیے، یوں رونے سے وہ تھوڑی واپس آئیں گے۔ کلثوم بیگم کے سمجھانے پہ وہ سنبھل گئی تھی۔ اپنے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ زونی کالج نہیں آؤ گی کیا؟ زنیرہ جو قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھی، زبان کی آواز پہ اس نے اپنا سر اوپر کر کے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے آگے نہیں پڑھنا، کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پہ زبان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ حد ہے، ڈاکٹر بننا تمہارا جنون تھا اور تم ایسے چھوڑ دو گی سب کچھ؟ ماموں جان چاہتے تھے تم ڈاکٹر بنو، اور جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ زنیرہ کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ قرآن پاک شیلف پہ رکھ کے الماری سے اپنے لیے ڈریس نکال کے ریڈی ہونے لگی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی کرتی اور جینس میں بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اپنا کوٹ ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پہ میرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سلام کر کے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میرا نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا، جہاں کیا نہیں چھپا ہوا تھا، درد، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا وہاں۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے والی زنیرہ نہیں رہی تھی جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رقص آتی۔ وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے دور چلی جاؤں، مجھے وحشت ہوتی ہے اس گھر سے۔ وہ نم لہجے میں کہہ رہی تھی کہ اس کی آواز میں جو درد تھا میرا نے وہ محسوس کر لیا تھا۔ زنی، ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ زنی، اب ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہاں سے چلے گئے تو در بدر ہو جائیں گے۔ زنی، خود کو اکیلا نہ سمجھو، میں ہوں نا، اور سب سے بڑھ کے پھوپھو ہیں جو ہم دونوں سے ایک ماں سے بڑھ کے پیار کرتی ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اب زیادہ نہ سوچو اور جلدی سے ناشتہ کرو، زوان آتا ہوگا تمہیں لینے۔ میرا کی بات سن کے اپنا سر جھٹک کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ کر کے اپنے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ ہاتھ صاف کر کے وہ میرا کے گلے لگی۔ میرا کو اللہ حافظ کہہ کے وہ مختار ہاؤس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنا سر کرسی کے پشت سے ٹکا دیا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آنے لگا۔ بعد صاحب اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ زنیرہ کالج چلی گئی تھی جب وہ گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ میرا بیٹا ذرا ادھر آنا میرے پاس۔ عباس صاحب کے بلانے پہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ میرا بیٹا، میں آپ کو آج کچھ بتانے والا ہوں۔ بیٹا، آپ کو تو پتہ ہے آپ میری سمجھدار بیٹی ہو، جبکہ زنیرہ نادان ہے، بچی ہے۔ بیٹا، میری آج اقبال سے بات ہوئی۔ اقبال میرا کے اکلوتے ماموں تھے جو کراچی میں مقیم تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اقبال کہہ رہا تھا شاہ زیب نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شاہ زیب کی دوسری شادی کا سن کے اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ عباس صاحب نے اس پہ ایک نظر ڈال کے اپنی بات پھر سے جاری رکھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا، آپ کی امی کی خواہش تھی کہ آپ کا نکاح شاہ زیب سے کرنا ہے۔ اب وہ دوسری شادی کر چکا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نا۔ اس لیے ہم نے سوچا اب آپ دونوں کی رخصتی کر لینی چاہیے۔ لفظ رخصتی پہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ عباس صاحب نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیٹا، امید کرتا ہوں اب میرے فیصلے پہ
صحیح طریقے سے اترو گی۔ ان کی بات پہ اس نے فرما برداری سے سر ہاں میں ملایا تھا۔ وہ ابھی اپنا منہ کھول کے عباس صاحب سے کچھ کہنے والی تھی کہ اس کے سیل پہ ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کال اٹھا لی تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو میرا عباس؟ تم نے سوچ کیسے لیا شازی اقبال تم سے شادی کر لے گا؟ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا میرا عباس کہ میں تمہیں اپنا لوں گا۔ وہ پہچان گئی تھی اس آواز کو، اس لہجے کو۔ وہ یک ٹک اسے سن رہی تھی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اس کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ عباس صاحب نے اس کے چہرے پہ بدلتے رنگ دیکھ لیے تھے۔ میرا عباس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور کال کٹ گئی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر کے زمین پہ چور چور ہو گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی بدلتی حالت دیکھ کے عباس صاحب پریشانی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا میرا بابا کی جان، کیا ہوا؟ بابا اس نے مجھے طلاق دے دی۔ بابا اس نے آپ کی بیٹی کو اس عمر میں طلاق یافتہ بنا دیا۔ وہ روتی ہوئی کہے جا رہی تھی۔ اس کی بات پہ عباس صاحب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا کی آواز پہ میرا تیزی کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ عباس صاحب کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، ان کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ بابا آنکھیں کھولیں۔ بابا آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ ہاں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا اپنا نام سن کے اس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور ایسا چل کے حال میں آ گئی تھی جہاں کلثوم بیگم اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے بیٹا کہاں تھی؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی تھی۔ پھوپھو جان یہیں تھی، آپ بتائیں کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ نہیں بیٹا وہ میں یہ کہنے آئی تھی شام کو آپ اور زنیرہ تیار ہیں نا؟ ہم آسیہ کے گھر جا رہے ہیں آنیہ کو زوان کے لیے مانگنے۔ ان کی بات پہ میرا کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، گھر میں بہت سے کام بھی ہیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اوہ میرے اللہ، آزمائش پہ آزمائش، میں کیسے زونی کو سنبھالوں گی؟ وہ تو کتنا ہی پیار کرتی ہے زوان سے، اگر اسے پتہ چلا وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب کیا کروں میں اللہ جان؟ وہ پریشان ادھر سے ادھر ٹہر رہی تھی، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ السلام علیکم میرا آپی۔ میرا جو اس کے کمرے کی صفائی کرنے میں مصروف تھی، اس کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ آج کافی فریش لگ رہی تھی۔ میرا نے محسوس کیا تھا۔ وعلیکم السلام آپی کی جان۔ آیا آپی آج میں تھک گئی ہوں۔ بالکل بیڈ پہ گرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جوس لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ باتھ روم کے اندر گھسی تھی جبکہ میرا اپنا دوپٹہ اچھے سے سار پہ اوڑھتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ وہ جب جوس آدمی پکڑے اس کے کمرے میں آئی تھی تو وہ سو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زنیرہ کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیلنے لگی۔ وہ تھوڑا سا ہلی تھی۔ زونی اٹھو، جوس پی لو اور کھانا کھا لو۔ نہیں آپی سونے دو، وہ منمنائی تھی۔ چلو اٹھو، گڈ گرل کی طرح رات کو جانا بھی ہے نا یار۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کہاں جانا ہے رات کو؟ اچھا ادھر آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو۔ زونی میری جان تم زوان سے پیار کرتی ہو نا؟ میرا کی بات پہ وہ چونک گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے سب پتا ہے۔ تو بتائیے یہ سچ ہے نا؟ ہاں آپی میں اسے پیار کرتی ہوں، مجھے پتا نہیں میں کب اس کے لیے ایسا فیل کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے وہ مجھے نہ ملے میں مر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے زونی تمہیں کچھ ہو جائے، ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو۔ تمہیں پتا ہے زونی محبت محسوس کرنے کو کہتے ہیں نہ کہ حاصل کرنے کو۔ اور زونی زوان آنیہ کو پسند کرتا ہے اور آج آنیہ کے لیے زوان کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں پھوپھو والے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر کیا تھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ نہیں زونی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ مذاق نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے آتے آنسو کو روک نہیں پائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رخسار پہ بہنے لگے تھے۔ آپ ہی اللہ پاک مجھ سے میری عزیز چیزیں کیوں لے لیتے ہیں؟ آپ ہی میں ہی کیوں؟ ابھی بابا ماما اور اب زوہان اللہ پاک مجھ سے میرے رشتے کیوں چھین رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زونی اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آج وہ پھر سے ٹوٹ گئی تھی، ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی۔ میرا نے آج اسے پھر سے بکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آج کچھ بھی نہیں کر پائی تھی اس کے لیے۔ وہ جو خود بکھر گئی تھی اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ آخر سمجھانے کے بعد زنیرہ سمجھ گئی۔ میرا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ الماری کھول کے اس کے اندر سے اس نے کچھ تصویریں نکالی تھی اور ان پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگی آہستہ آہستہ۔ تصویر میں وہ اور آفاق تھے، یہ ان کے بچپن کی تصویر تھی۔ کتنی راتیں بیت گئے، کتنے دن بیت گئے، بس بیتا نہیں تو یادوں کا وہ پل، وہ گزرا ہوا کل، بیتی نہیں تو آنکھوں کی نمی اور ان کی کمی۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ آفاق سے کب سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کا دل دھڑکتا ہے تو بس ایک شخص کے لیے۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا شاہ زیب کے ساتھ وہ بہت روئی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نکاح کے بارے میں صرف ماریہ بیگم، زنیرہ اور میرا کی امی آواز اور میرا کو علم تھا۔ ماریہ بیگم تو گزار چکی تھی، اب عباس صاحب بھی چلے گئے تھے۔ 15 سال کی تھی جب وہ شاہ زیب سے ملی تھی۔ اسے تو اس کا چہرہ بھی صحیح سے یاد نہیں تھا۔ وہ اس بے بنیاد رشتے میں بندھے تھے جو اب ٹوٹ چکا تھا۔ اسے پتا تھا آفاق زنیرہ سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ میں زونی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دوں گی۔ جس شخص سے وہ بچپن سے محبت کرتی تھی، جسے وہ چپکے سے دیکھتی تھی، لیکن اس شخص نے آج تک اسے نوٹ تک نہیں کیا تھا، اس کی طرف ایک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ میں ہی کیوں قربانی دیتی رہوں؟ ہاں میں ہی کیوں؟ اس نے قلب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی اپنے ایئر رنگز پہن رہی تھی۔ ایئر رنگز پہن کے اب اپنی آنکھوں میں کاجل لگانے لگی تھی۔ اب وہ بالکل تیار کھڑی تھی، آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔
ریڈ اینڈ بلیک ڈریس جو پیچھے سے لمبا اور آگے سے چھوٹا تھا، جس کے گلے پہ کام ہوا تھا اور ساتھ میں چوڑی دار پاجامہ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بال کھولے چھوڑے، وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ کندھے پہ ڈال کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو نظر میرا پہ ٹھہر گئی تھی۔ لائٹ پنک فراک پہنے، بالوں کا جوڑا بنا کے، دوپٹہ اچھے سے سر پہ اوڑے، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ ایسے ایسے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماشاءاللہ آپی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی بات پہ میرا مسکرائی تھی۔ اتنے میں زوان ان کو بلانے آ گیا تھا۔ زنیرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ زنیرہ نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ یوں خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ اپنی آنسوؤں کو کنٹرول میں کرتے اس نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ وہ ایسی شو کروا رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپی، آپ لوگ تیار ہیں تو چلیں؟ جی ہم تیار ہیں، چلیں۔ آپی آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کہاں میک اپ کرتی ہیں؟ میں تو اس چڑیل کی بات کر رہا ہوں جو 10 گھنٹے لگاتی ہے میک اپ کرنے میں۔ اس کی بات پہ زنیرہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا اور تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ زوان دنگ رہ گیا تھا۔ آپی اس کو کیا ہو گیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے میرا کو دیکھ لیں گی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس اس کی طبیعت نہیں ٹھیک آج، اسی لیے چپ چپ ہے۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچوں افریقہ کی ملکہ اور خاموش ہاں سوری، افریقہ کی ملکہ اور خاموش ہی اب سمجھ میں آیا۔ مریضہ بنی ہوئی ہے آج کل یہ افریقہ کی ملکہ۔ اس کی بات پہ میرا نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ اچھا چلیں آپی، ہم لیٹ نہ ہو جائیں کہیں۔ ہاں ہاں، ہائے بے چینی، ہانیہ تھوڑی نہ بھاگ جائے گی جو اتنی جلدی میں لڑکے۔ میرا کی بات پہ وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ کلثوم بیگم اور میرا پیچھے بیٹھ کے تھے جبکہ وہ آگے زوان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پھوپھو آفاق بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے آفاق کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ میری جان، وہ اپنی موڈ کے مطابق چلتا ہے، جہاں دل کرے چلا جاتا ہے اور جہاں دل نہ کرے چاہے وہ جو بھی وہ وہاں نہیں جاتا۔ کلثوم بیگم کی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ میرا خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کلثوم بیگم تھوڑی بہت باتیں کر لیتی پھر چپ ہو جاتی۔ زوان گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک نظر اس پہ ڈال دیتا تھا۔ اللہ یہ سفر ختم نہ ہو، یہ لمحہ یہیں ٹھہر جائے، میرا اور زوان کا ساتھ ختم نہ ہو۔ کاش وقت پلٹ جائے، کاش ہانیہ کی جگہ میں ہوتی، لیکن اکثر کاش ہی رہ جاتا ہے۔ اپنا سر اٹھا کے اس نے زوان پہ ایک نظر ڈالی تھی جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی محبت کو پا لیتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو آج اپنی بچپن کی محبت کی قربانی دے رہی ہوں۔ وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں گم تھی کہ اچانک گاڑی رک گئی تھی۔ وہ سب آہستہ سے گاڑی سے اترنے لگے۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ یہ ایک عالیشان گھر تھا جہاں چاروں اطراف روشنی کا راج تھا۔ اس کی نظر گارڈن پہ رکھے خوبصورت سے جھولے پہ پڑی۔ اس کا دل کیا وہ وہیں بیٹھ جائے جھولے پہ۔ اس نے دل ہی دل میں اس گھر کو داد دی تھی۔ ہم سب اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آسیہ بیگم نے ان کا استقبال کیا تھا۔ آج آسیہ بیگم بھی اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی انہوں نے۔ اب وہ سب لیونگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ولید صاحب بھی آ گئے تھے۔ ہانیہ کے ابو سب بڑے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ یار کاش ردا بھی ہوتی تو میں بور نہ ہوتی۔ آسیہ آج میں اپنے زوہان کے لیے ہانیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بھابھی مجھے خوشی ہے آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہانیہ تو آپ کی ہی بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں منگنی کی رسم آج ہی کی جائے، گھر کے ہی بچے ہیں دونوں۔ بھابھی آپ کو جو صحیح لگے، ہمیں منظور ہے۔ آسیہ بیگم نے خوشی سے چور لہجے میں کہا تھا۔ تو آپ کیا کہتی ہیں بھابھی، منگنی کی رسم شروع کی جائے؟ آسیہ بیگم نے کلثوم سے پوچھا تھا۔ جی جی، کس بات کی دیری، رسم شروع کر دیں۔ کاش بھائی صاحب بھی آج یہاں ہوتے۔ آسیہ بیگم مختار صاحب کو یاد کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ یار پھوپھو، آپ اور امی بس بیٹھی رہتی ہیں رونے کے لیے، اتنی خوشی کے موقع پہ بھی دونوں سٹارٹ ہو گئے، شریر کہیں کا۔ آسیہ بیگم کی بات پہ وہ دانت نکالنے لگا۔ اتنے میں ملازم ہانیہ کو لیے وہاں آ گئی تھی۔ ریڈ ساڑی جس پہ ریڈ اینڈ گولڈن سے کام کیا گیا تھا، بالوں کو سائڈ پہ کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ زوان یک ٹک اسے دیکھ کے جا رہا تھا۔ اسے زوان کے پاس ہی بٹھا دیا گیا تھا۔ زنیرہ یہ منظر دیکھ کے اندر سے کانپ گئی تھی۔ اس کے لیے اب وہاں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ میرا نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ وہ وہاں سے تیزی سے اٹھ کے باہر آ گئی تھی۔ منگنی کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ زوان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنائے تھے۔ اب ہانیہ نے بھی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ مبارک ہو بھابھی، آسیہ کلثوم کے گلے لگی تھی۔ میرا خاموشی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کاش زونی میں تمہارے لیے کچھ کر پاتی۔ اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ باہر آ کے اسی جھولے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں اللہ؟ ہاں کیوں؟ کیا میرے ساتھ مجھ سے میری محبت چھین لی؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ہاں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ رونے میں مصروف تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب سنائی دی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے اپنا سر اوپر کیا تھا تو اپنے سامنے منیب کو کھڑا پایا تھا۔ منیب دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کر کے وہ وہاں سے اٹھ رہی تھی کہ منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منیب کی آنکھوں کی لالی کو دیکھ کے وہ سمجھ گئی تھی وہ نشے میں ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، چھوڑو، تمیز نہیں ہے آپ میں؟ ابھی تو ہاتھ پکڑا ہے اور تم چھڑوانے کی بات کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا جان، ابھی جی بھر کے خود کو دیکھنے تو دو۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ منیب کو دے مارا تھا۔
اس کے اس افتاد پہ منیب نے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. وہ ڈائریکٹ اس کے سینے سے جا لگی تھی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں، میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا. وہ اس کے اوپر جھکنے والا تھا کہ کسی نے اس کے منہ پہ ایک زوردار مکہ دے مارا تھا. وہ نیچے گر گیا تھا. سنیرا اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی تھی. زوان نے منیب کو گریبان سے پکڑ کے اس کا سر دیوار سے مارا تھا. تم نے زونی کو چھونے کی ہمت کیسے کی؟ اتنے میں سب وہاں جمع ہو گئے تھے. میرا اور کلثوم بیگم نے زوان کو جلدی سے منیب سے دور کر دیا تھا. آسیہ بیگم جلدی سے منیب کی طرف بڑھ گئی تھی. یہ کیا کر دیا زوان؟ میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کی ہمت کیسے ہوئی زونی کو چھونے کی؟ وہ واپس اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ زنیرا نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا. اسے چھوڑ دو زوان، پلیز چھوڑ دو. بھابھی کہا تھا نا ان لڑکیوں کو قائم نہ رکھو. یہ دونوں بہنوں کی نظر آپ کی دولت پہ تھی اور آپ کے بیٹوں پہ، لیکن آپ کہاں میری سنتی ہیں. اب آسیہ بیگم زنیرا اور میرا پہ سارا الزام ڈالنے لگی تھی. اس الزام پہ میرا کو دھچکا لگا تھا. پھوپھو یہ جھوٹ ہے، اللہ گواہ ہے، ہم نے آج تک ایسا کچھ سوچا ہی نہیں. میرا روتے ہوئے کہہ رہی تھی. میری بچی مجھے آپ دونوں پہ یقین ہے، آپ وضاحت نہ دیں. بھابھی آپ کا مطلب ہے میرا بیٹا غلط ہے؟ اللہ میں مار کیوں نہیں کی یہ دن دیکھنے سے پہلے. میرے بھائی صاحب ہوتے آج تو میں یوں بے عزت نہ ہوتی. انہوں نے اپنا ڈرامہ شروع کر دیا تھا. پھوپھو خدا کے لیے اپنا ڈرامہ بند کریں. کسی اور کی بیٹی پہ الزام لگواتے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے. امی چلیں یہاں سے، اب ہم اور نہیں روک سکتے یہاں. اور ہاں، میں انیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کے اس نے پھینک دی تھی اور لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا تھا. سنیرا بھی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی. میرا اور کلثوم بیگم دونوں اس کی طرف بڑھ گئے تھے. زوان دیکھو زونی آنکھیں نہیں کھول رہی. میرا نے روتے ہوئے اسے بلایا تھا. وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا. سنیرا کو اپنی باہوں میں اٹھا کے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا. میرا اور کلثوم جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو اس نے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی. ان کے جانے کے بعد آسیہ بیگم نے رونا دھونا شروع کر دیا تھا. اس لڑکی کی وجہ سے آج بھابھی نے مجھے دھتکارا. بس اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ. امی آپ کیا، میں خود ہی برباد کر دوں گا اس زنیرا کو. اس کی اتنی ہمت ہے، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اپنے سر سے خون صاف کر کے وہ وہاں سے اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ آج بدلے کی آگ میں جل رہا تھا. گھر پہنچ کے اس نے زنیرا کو اپنے کمرے میں لٹا دیا تھا اور خود غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا. زنیرا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی. کلثوم بیگم کو اس کے کمرے میں بھیج کے وہ وہیں زنیرا کے پاس بیٹھ گئی تھی. اس کا سر دکھ رہا تھا. اتنے میں ردا اور آفاق بھی وہاں آ گئے تھے. کیا ہوا میرا آپی؟ زوان بھائی غصے میں کیوں تھے؟ ردا کی بات پہ اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی تھی. زوان کو منیب کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا. اس کی ہمت کیسے ہوئی زنیرا کو ہاتھ لگانے کی؟ اسے میں کل دیکھتا ہوں. آفاق کو رہ کے زوان پہ غصہ آ رہا تھا. جی کافی کچھ ہو چکا ہے، آج اس بات کو یہی ختم کر دینی چاہیے، زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. میرا نے مدھم لہجے میں کہا تھا. بھائی آپ ہی صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے. ردا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. زنیرا پہ ایک نظر ڈال کے آفاق کمرے سے باہر نکل گیا تھا. میرا اس کی پشت دیکھتی رہ گیا. ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں. ردا میں بھی آؤں گی تمہارے ساتھ سونے. زونی مجھے یہاں اس کمرے میں نیند نہیں آتی. میرا کی بات پہ ردا نے اپنا سارا اسپات میں لایا تھا. وہ دونوں کمرے سے نکل گئے جبکہ زنیرا نیند کے زیر اثر تھی. رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ گھر پہنچا تھا. وہ یہاں سے غصے سے نکلا تھا. اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. اچانک وہ باہر ضروری کال کرنے کے لیے نکلا تھا. اچانک اس کی نظر منیب پہ پڑ گئی جو زنیرا کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا. اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیوں برا لگا تھا منیب کا زنیرا کو تنگ کرنا. وہ غصے میں تھا. وہ مزمل کے گھر گیا تھا جو اس کے بچپن کا دوست تھا. جب رات بہت ہوئی وہ واپس گھر آ گیا تھا. ہر طرف خاموشی کا راج تھا. آہستہ آہستہ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا. کمرے کی لائٹس آف تھی. وہ کافی تھک چکا تھا اس لیے بغیر لائٹس آن کیے وہ بیڈ پر ترچھا ہو کے لیٹ گیا کہ اچانک اس نے اپنے قریب کسی کا لمس محسوس کیا. غیر ارادی طور پر اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ کسی کے چہرے کے ساتھ ٹچ ہو گیا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گیا تھا. وہ بے خبر آرام سے بلینکٹ میں سو رہی تھی. اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی تھکن تھی. وہ سوتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی. اس معصوم چہرے پہ کتنی اذیت تھی. زوان کے دل کو کچھ ہوا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کے. وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا. زوان کی نظریں اس کے شابی چہرے سے ہٹ کے اس کے سرائی دار گردن پہ ٹھہر سی گئی تھی جس پہ کالے رنگ کا تل تھا. اسے لگ رہا تھا وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے. وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا. زنیرا کے چہرے پہ چند آوارہ لٹیں بکھری ہوئی تھی. زوان نے ہاتھ بڑھا کے ان لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا تھا. وہ تھوڑا کسمسائی تھی. زوان اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا تھا. مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کی طرف کیوں بڑھ رہا ہوں؟ میں کیوں خود پہ قابو نہیں پا رہا؟ وہ وہیں لیونگ روم میں صوفے پہ لیٹ گیا تھا. زنیرا کے بارے میں سوچتے وہ کب نیند کی آغوش میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا. فجر کی اذان پہ اس کی آنکھ کھلی تھی. خود کو زوان کے کمرے میں پا کے وہ حیران رہ گئی تھی. اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تو خود کو تنہا پایا کمرے میں. رات کا منظر پل بھر کے لیے اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا. آنسو کا ایک قطرہ
اس کے گالوں سے بہ کے اس کی گردن میں جذب ہو گیا تھا. آہستہ سے اٹھ کے باتھ روم میں گھس گئی تھی. وضو کر کے وہ نماز پڑھنے لگی. نماز سے فارغ ہو کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. یا اللہ، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر میرا اپنے دل پہ اختیار نہیں ہے. مگر آپ تو جانتے ہیں نا، کوئی آپ کوئی راستہ دکھائیے میرے مولا، مجھے میری محبت دلا دے، میرے مولا سے میرا محرم بنا دے. اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. آمین کہہ کے اس نے نماز طے کر کے وہاں پہ رکھ دیا اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ اوڑھ کے باہر نکل آئی کمرے سے. زوان کو لیونگ روم میں صوفے پہ سوتا دیکھ کے وہ وہیں ٹھٹک گئی تھی. اس کے بال ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ پاڑ گئی تھی. رات بھر جاگنے کی وجہ سے کمرے سے بلینکٹ لا کے اس نے آہستہ سے اس کے اوپر ڈال دیا تھا. خود کچن میں آ گئی تھی. اپنے لیے چائے بنا کے کپ ہاتھ میں لیے وہ باہر آ گئی تھی. افاق بھی گارڈن میں بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی. افاق نے سر اوپر کر کے اسے دیکھا تھا. ارے اب جلدی اٹھ گئی ہیں، آج خیر ہے؟ افاق نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تھا. جی میں اکثر جلدی اٹھتی ہوں، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا. اور سناؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ نیوز پیپر کو طے کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا. کچھ خاص نہیں، بس وہی ڈیلی روٹین. آگے کا کیا سوچا آپ نے؟ اسے خاموش دیکھ کے افاق نے ایک اور سوال کر دیا تھا. مطلب آگے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی ہوں. میرا مطلب ہے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آگے؟ اس دن آپ نے زوان سے کہا تھا نا کہ آپ آگے نہیں پڑھو گی، سو مجھے لگا کچھ اور ہی کرو گی، ڈاکٹری چھوڑ دو گی. آپ کو کیسے پتا میں نے یہ سب اس سے کہا؟ اس نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا تھا. وہ مجھے اسی نے بتایا تھا. اوہ اچھا، جی ہاں. تو اب باتیں تو اب بتائیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وفاق بھائی انشاءاللہ اب تو ڈاکٹر ہی بنوں گی. یہاں تک آئی ہوں تو آگے بھی محنت کروں گی کیونکہ بابا چاہتے تھے نا. سو اب چھوڑ نہیں سکتی. کیا آپ مجھے صرف افاق کہہ سکتی ہیں؟ ہم بیسٹ فرینڈ بن سکتے ہیں کیا؟ افاق کی بات پہ وہ ذرا چونک گئی تھی. وہ پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی افاق کا رویہ، لیکن اس نے اپنا وہم سمجھ کے جھٹک دیا تھا. لیکن آج افاق کے لہجے میں کچھ تھا جو اس نے محسوس کیا تھا. نہیں، آپ میرے لیے بھائی ہی ہیں، سو میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی. یہ کہہ کے اپنا کپ ہاتھ میں لے کے وہاں سے اٹھ گئی، وہ افاق کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے بغیر. زنیرہ عباس، تم دن بدن مغرور ہوتی جا رہی ہو. افاق مختار جس کی خواہش ہر لڑکی نے کی، آج وہ تمہاری خواہش کر ہے تو تم اسے جھٹلا رہی ہو. میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے جو بھی کرنا ہو میں کر لوں گا. اس نے غصے سے ٹیبل کو لات مار کے دور پھینک دیا تھا اور خود اندر کی طرف بڑھ گیا. اپنے کمرے میں آ کے اس نے کسی کو کال ملایا تھا. پہلی رنگ پہ کال اٹھا لیا گیا تھا. فاروق، میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں. مجھے آج کیا یہ لڑکی چاہیے، سمجھی؟ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، یاد رکھنا، ورنہ تم اپنا حشر دیکھنا. اپنی بات مکمل کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی. اب اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ اپنے موبائل میں ایک فولڈر کھول کے ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھنے لگا. اب اس تصویر پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا. موبائل کو اپنے سینے سے لگا کے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا تھا. بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گا. وہ من ہی من میں اس سے مخاطب ہو رہا تھا. زونی، تم چلو گی میرے ساتھ بازار؟ کچھ ضروری چیزیں لینی تھی مجھے. وہ جو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف تھی، میرا کی بات سن کے اپنا سر ہاں میں ہلانے لگی. تو چلو جلدی سے اپنا عبایا پہن لو. موبائل سائڈ پہ رکھ کے الماری سے اپنا عبایا نکالنے لگی. وہ عبایا نکال کے اس نے جلدی سے پہن لیا تھا. اپنا منہ صحیح سے چھپا کے وہ میرا کے ساتھ بازار چل دی تھی. میرا نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی تھی. آپ کو مجھے بھوک لگی ہے، چلو نا کچھ کھا لیتے ہیں. اچھا چلو کہیں سے کچھ کھا لیں گے، پھر میں زوان کو فون کر دوں گی، آتے وقت وہ ہمیں بھی یہیں سے پک کر لے گا. وہ دونوں پیدل چل رہی تھی. ابھی مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. وہ ڈرتی ہوئی میرا سے کہہ رہی تھی. تم پاگل ہو، یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرا کی بات پہ بھی اس کے دل کی تسلی نہیں ہوئی تھی. وہ بار بار پلٹ کے پیچھے دیکھ لیتی. جب ریسٹورانٹ قریب آیا تو وہ پہلے سے اندر چلی گئی تھی، جبکہ میرا باہر کھڑی زوان کو کال ملا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ وہیں ہوش سے بےگانی ہو گئی تھی. یہ میرا آپ ہی کدھر گئی؟ جب میرا نے زیادہ لیٹ کیا تو وہ پریشان ہو گئی. وہ اسے ڈھونڈنے باہر آ گئی تھی. اسے میرا کہیں بھی نظر نہیں آئی. اس نے ہر جگہ اسے دیکھ لیا تھا، وہ ملی نہیں. آخر تھک ہار کے اس نے زوان کو کال ملا دی تھی. اس کا بھی نمبر بند جا رہا تھا. بیچ سڑک اپنا سر پکڑ کے وہ بیٹھ سی چلی گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی بند کمرے میں پایا. اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تو وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک لمبا چوڑا سا آدمی دروازے سے انٹر ہوا. آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، وہ فریاد کرنے لگی. اس کی بات پہ اس آدمی نے زوردار کہکا لگایا تھا. محترمہ، زیادہ زبان نہ چلاؤ اور خاموشی سے بیٹھو، ورنہ تمہارا وہ حال کر دوں گا کہ پوری زندگی یاد رکھو گی. اس آدمی کے لہجے میں کچھ تھا. وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی. میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا چپ. اس آدمی نے انگلی اٹھا کے اسے چپ کروایا تھا. آپ کی بار وہ کچھ بول ہی نہیں تھی. اس پہ ایک نظر ڈال کے وہ آدمی کمرے سے نکل گیا تھا. اس نے اپنی آنکھ کے قرب سے میچ لی تھی. زنیرہ کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. میرے اللہ، میری زونی کی حفاظت کرنا. میرے اللہ، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں. میرے مہربان، میری عزت کی حفاظت کرنا. مجھے میرے اپنوں کی نظروں میں گرنے نہیں دینا.
وہ تنہائی میں اپنے اللہ سے مخاطب تھی، یہاں سے اسے اس کا چہرہ تار ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی تھی۔ جی سر، وہ لڑکی ہماری قید میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا، بالکل کام ویسا ہی کیا ہے ہم نے۔ سامنے والے نے کچھ کہا تھا جس پہ وہ آدمی مسکرایا تھا۔ اب وہ آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے جس کمرے میں وہ تھی اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ خوف کی وجہ سے وہ سمٹ کے بیٹھی تھی۔ دروازے کو لات مار کے اس آدمی نے کھولا تھا اور پیپر اس کی طرف پھینک دیے تھے۔ ان پہ سائن کرو جلدی سے۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ میں ان پہ سائن نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کہا نا سائن کرو ورنہ تمہیں مار کے لاش یہیں پھینک دوں گا۔ اس نے پیپرز اٹھا کے ان پہ سائن کر دیے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ آدمی نے پیپرز اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے اور خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل رہی تھی اسے پتہ نہیں تھا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اذان سن رہی تھی۔ جب اذان ختم ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میرے اللہ، میں بہت مجبور ہوں، تنہا ہوں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میرے رحمان میری عزت کی حفاظت کرنا۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سب آپ پہ چھوڑ رہی ہوں اور خود درمیان سے نکل رہی ہوں۔ تو سب جانتا ہے میرے مالک، میرا دامن داغدار ہونے نہ دینا۔ اب وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ ہمت کر کے وہ گھر آ گئی تھی۔ کلثوم بیگم جو کچن سے نکل رہی تھی زنیرہ پہ نظر پڑتے ہوئے اس کی طرف آ گئی تھی۔ پھوپھو، میرا آپی نہیں مل رہی۔ وہ اچانک غائب ہو گئی، وہ نہیں ملی۔ میں نے کافی ڈھونڈا ان کو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری جان؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ اچھا تم ادھر آؤ، بیٹھو۔ اسے پکڑ کے کلثوم بیگم نے صوفے پہ بٹھا دیا تھا۔ خود کچن میں جا کے اس کے لیے گلاس میں پانی ڈال کے لائی تھی۔ یہ لو پانی پی لو۔ گلاس اسے پکڑا کے خود اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ جو کچھ ہوا تھا اس نے سب کلثوم بیگم کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اف خدا، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ تم بیٹھو، میں زوان کو بلا کے لاتی ہوں۔ اسے بٹھا کے وہ خود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آفاق جو ابھی باہر سے آ رہا تھا زنیرہ کو لیونگ روم میں بیٹھی دیکھ کے وہ وہیں ٹھٹک گیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ یہاں تو وہ کون تھی جس نے نکاح کے پیپرز پہ سائن کیے تھے؟ میرا کا خیال آتے ہی وہ تیزی کے ساتھ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ جلدی سے کسی کو کال ملانے لگا۔ دوسری طرف سے اسی ٹائم کال اٹھا لی گئی تھی۔ فاروق، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے غلط لڑکی کو اٹھا لیا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں۔ اور جو لڑکی تم لوگوں کے پاس ہے جلدی سے اس کو گھر چھوڑ دو۔ کال کاٹ کے اس نے موبائل زور سے زمین پہ مار دیا تھا جس کی کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اپنا ہاتھ گاڑی کی شیشے پہ زور سے مار دیا تھا اس نے۔ ہر طرف خون کی بارش ہو گئی تھی۔ میں کیسے ہار گیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے تو زونی چاہیے تھی لیکن میرا کیوں آ گئی بیچ میں؟ اب میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ میرا تم ہمارے بیچ آئی تھی نا، تمہیں اب میں سکون سے جینے نہیں دوں گا، تمہاری راتوں کی نیند اڑا دوں گا میں۔ خود سے وعدہ کرتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چلو جلدی سے اٹھو۔ اس کی آنکھ ابھی لگ گئی تھی کہ کسی نے اسے اٹھا دیا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ چلو اٹھو، تمہاری آزادی کا حکم آ گیا۔ لفظ آزادی پہ اس کے چہرے پہ درد کے آثار دکھائی دیے۔ میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ پھوپھو، زونی سب میرے بارے میں کیا سوچ لوں گی؟ اس کے دل میں عجیب سے وہم آنے لگے تھے لیکن اس نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ اپنا دوپٹہ سیدھا کر کے وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ آدمی آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ گاڑی مختار ہاؤس کے سامنے رک گئی تھی۔ اسے اتار کے گاڑی زن سے بھگا دیا گیا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر کے اندر آئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ لیونگ روم میں آئی تو زنیرہ کو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دے کے روتے دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے لبوں نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ آخرکار ہمت کر کے اس نے زنیرہ کو پکارا تھا، زونی۔ اس کے پکارنے پہ زنیرہ نے اپنا سر اوپر کر کے اسے دیکھا تھا۔ زنیرہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ میرا نے زور سے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ ابھی آپ کہاں گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے سب آپ کے لیے کتنے پریشان تھے۔ مجھے لگا میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میری جان، میں کسی کام سے گئی تھی، آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ وہ زنیرہ کا سر سلانے لگی۔ زنیرہ اس سے الگ ہو گئی تھی۔ ابھی پلیز مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ میرا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ کہہ رہی تھی، کہیں نہیں جاؤں گی پاگل، اب رونا بند کرو۔ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس نے زنیرہ کے ہاتھ چومے تھے۔ ارے شکر ہے آپی، آپ آ گئیں، کہاں گئی تھی آپ؟ اس زونی نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ زوان بھی وہاں آ گیا تھا۔ کس ضروری کام سے گئی تھی میں؟ سوری، آپ لوگوں کو میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا۔ ارے سوری والی کیا بات ہے، بس اب آ گئی ہیں یہی کافی ہے۔ اچھا ابھی میں ذرا باہر جا رہا ہوں تو زونی کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو لے کے جا سکتا ہوں نا؟ ہاں کیوں نہیں، جاؤ تم دونوں، میں بھی گھر جا رہی ہوں، کچھ کام ہے۔ لیکن کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لیکن کچھ نہیں، جلدی سے چلو میرے ساتھ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ تقریباً اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اسے باہر گاڑی تک لے کے آیا تھا۔ زوان کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کے وہ دور کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے اب یہ ہاتھ عمر بھر کے لیے تھامنا ہے، تم ابھی چھوڑنے کی بات کر رہی ہو، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو زنیرہ نے محسوس کیا تھا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، اب ایسے نہ دیکھو، مجھ معصوم کو ڈر لگ رہا ہے، تم سدھرنا مت، اوکے؟ زنیرہ نے اسے گورے سے نوازا تھا۔ چلو ابھی ٹائم ہے، بعد میں تم سدھار دینا مجھے، لیکن اب خدا کے لیے چلو میرے ساتھ۔
گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے وہ اندر بیٹھ گئی تھی. سہان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی. سہان نے گاڑی جہاں روڈ کی طرف ڈال دی تھی. ہر طرف گاڑیوں کا شور تھا. پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. وہ باہر کے منظر میں گم تھی جبکہ ذہان اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا. اتنے میں ذہان نے سانگ پلے کر دیا. گانے کے بول جیسے ہی اس کے کان میں گونجے اس نے اپنی نظریں ایک جھٹکے سے باہر کے منظر سے ہٹا کے ذہان کی طرف ڈال دی تھی. دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جا ملی. سنیرا کو اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئی تھی. میرے دل میں تیری دھڑکنیں تھی مجھ کو نہ ہی نظر. تیرا عشق مجھ میں سانس لے رہا تھا. مجھ کو ہوئی نہ خبر میرے علاوہ جان گئے سب مجھ پہ تو کنا مردہ ہے. مجھے کیسے پتہ نہ چلا تو مینوں پیار کردا ہے. گانے کے بول اس کے دل کو چھو رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بول اسی کے لیے ہیں. وہ اس کی نظروں میں چند سیکنڈ اور دیکھتی تو پاگل ہو جاتی. اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا. اب صرف خاموشی تھی. مجھے کیسے پتہ نہ چلا تو میرا ہی انتظار کردا ہے. اب اس سے کنٹرول نہیں ہوا تھا. اس نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کے سانگ بند کر دیا تھا. ارے بند کیوں کیا؟ اچھا تو تھا. ذہان نے منہ بگاڑ کے کہا تھا. وہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے بند کیا. ہم نے جھوٹ بول دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے بند ہی کر دو. زونی ویسے تو نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ خیر ہے نا آج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا. ہاں یار ایسے ہی ایک سوال پوچھا. اگر تجھے جواب نہیں دینا تو نہ دو. مجھے کیا؟ ذہان کی بات پہ اس کے چہرے پہ ایک زخمی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. نہیں میں اور محبت نو نیور. اتنا فضول کام نہیں میرے پاس. فضول ٹائم نہیں میرے پاس. اس نے آسانی سے جھوٹ بول دیا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں سب دکھ رہا تھا. تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو. بٹ اٹس اوکے. تم نے بتانا نہیں چاہتی میں تمہیں فورس نہیں کروں گا. اف یار اب یہ ٹاپک چینج کر. میرے سر میں پہلے سے درد ہو رہا ہے. اس نے چڑھ کے کہا تھا. ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں یہ تو بتاؤ. کہیں نہیں جا رہے. بس دل لانگ ڈرائیو کا کیا تو تمہیں ساتھ لے کے آ گیا. تم مجھے ان سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے کے لیے لے کے آئے تھے. آر یو سیریس؟ وہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی تھی. ہاں تو اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ آرام سے تو بیٹھی ہو. اس نے لاپرواہی سے کہا. چلو جلدی سے گھر کا راستہ پکڑو. بہت ہو گیا لانگ ڈرائیو. مجھے لگا کہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے بٹ میں بھول گئی تھی. تم ٹھہرے کنجوس. مس ڈرامہ لے چلوں گا تمہیں. صبر تو کرو. یو نو زنیرہ عباس سب کچھ کر سکتی ہے سوائے صبر کے. اچھا صبر نہیں کر سکتی کیا؟ اس نے یہاں سے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو بالکل جھوٹ بول رہی ہو. ہاں نہیں کر سکتی. چلو تمہیں آج ہاٹ اینڈ چلی کی مزیدار برگر کھلاتا ہوں اور ساتھ میں آئس کریم بھی. یہ کہتے ہی اس نے گاڑی ہاٹ اینڈ چلی کے سامنے روک دی تھی اور وہ اتر کے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے. کلثوم بیگم نے اپنی الماری سے البم نکالی تھی. البم ہاتھ میں لیے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی. بیڈ پہ بیٹھ کے انہوں نے البم اپنے سامنے رکھ دیا تھا. البم کھول کے وہ تصویریں دیکھنے لگی. وہ ان کی شادی کی البم تھی. انہوں نے ایک تصویر کھولی اور اس پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگی. ان کی آنکھیں باہر آئی تھیں. وہ تصویر دیکھنے میں مصروف تھی کہ چیر کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا. انہوں نے سر اوپر کر کے دیکھا تو آفاق کو دیکھ کے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی. آفاق سیدھا چل کے ان کے پاس آیا تھا. اپنا سر ان کی گود پہ رکھ کے وہ لیٹ گیا تھا. آفاق کی اس حرکت پہ کلثوم بیگم کے لب مسکرائے تھے. اپنی انگلیوں سے آفاق کا سر سلانے لگی تھی. وہ ماما آج کچھ مانگنے آئی ہوں. آپ منع نہیں کریں گی نا مجھے؟ کلثوم بیگم پل بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی. جی ماما کی جان آپ مانگ لیں میں آپ کو منع نہیں کروں گی. کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے جواب دیا تھا. میں میرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سادگی سے. آفاق سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی جلدی میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا آپ نے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا. امی بس مجھے میرا چاہیے اور آپ ہی مجھے لا کے دیں گی. وہ ایسے ضد کر رہا تھا جیسے کوئی بچہ کھلونے کے لیے کرتا ہے. اوکے بیٹا میں بات کرتی ہوں میرا سے. یہ آخری فیصلہ اسی کا ہوگا. میری پیاری اماں جان. ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے اس نے خوشی سے چور لہجے میں کہا تھا. وہ نہا کے باتھ روم سے نکلی تھی. اس کے گیلے بال اس کے پشت پہ بکھرے ہوئے تھے. وائٹ سادہ سی شلوار قمیض میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی. وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کے اپنا عکس دیکھنے لگی. زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں. وہ آئینے کے سامنے سے اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی. چادر سر تک تان لی تھی اس نے. آج کا منظر یاد کرنے لگی. پل بھر میں اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی. پھر بھی وہ صبر کر رہی تھی کیونکہ اس نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. اس کی ذات کے کئی حصے ہو چکے تھے. وہ ٹوٹ کے بکھر چکی تھی. اندر سے وہ ختم ہو گئی تھی. پتہ نہیں وہ کون تھا جس نے مجھے اغوا کیا اور پیپر سائن کروائے. پتہ نہیں کس کو مجھ سے کیا دشمنی. اس کے دماغ میں بہت سی سوچوں کا انبار تھا. فی الحال وہ بہت تھک چکی تھی. ساری سوچوں کو جھٹک کے وہ سونے لگی تھی کہ کسی نے زور سے اس کے روم کا دروازہ کھولا تھا. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ گئی تھی. سامنے والے کو دیکھ کے اس کی سانسیں اٹک گئی تھی. دروازہ لاک کر کے وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا. آفاق آپ یہاں کیا کریں؟ آفاق کو اپنی طرف آتے دیکھ کے ہو کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی. آفاق کی نظروں سے بھی تھیں اور وہ اس کی نظروں کو تپش کو برداشت نہیں کر پائی تھی. اس لیے اس نے اپنا رخ موڑ دیا تھا. آفاق نے بڑے ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو تھامے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی سے موڑا تھا کہ اس کے بال کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پہ بکھرتے چلے گئے تھے.
میرا اس کی اس حرکت کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی اور بری طرح سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میرا کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کتنے قریب تھے، اپنی سانس کی آواز تک سن سکتے تھے۔ مجھے چھوڑ دیں آفاق، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ میرا عباس، اب ساری زندگی تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آفاق نے اس کے کان کے قریب دھیمی سرگوشی کی تھی۔ اس کی پلکیں جھک گئی تھیں اس کی اس سرگوشی پہ۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، جنون تھا۔ اس نے آج پہلی بار آفاق کا یہ پہلو دیکھا تھا، ورنہ آفاق نے اسے کبھی نفرت سے بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ محبت اپنی جگہ۔ اپنے ہونٹ اس کے کانوں کے قریب لا کے وہ اسے کچھ کہنے لگا۔ میرا کل امی تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گی، میرے لیے۔ امید ہے تم منع نہیں کرو گی۔ اس کے سرگوشی سے میرا کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ میرا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی دعا سن لی تھی۔ وہ شخص جس کو اس نے تہجد میں مانگا تھا، آج وہ خود آیا تھا۔ میرا پہ ایک نظر ڈال کے وہ مسکرایا تھا۔ اسے چھوڑ کے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کام ہو گیا۔ میرا اب اپنی بربادی پہ ماتم کرتی رہنا تم۔ شاطرانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا کے وہ کمرے میں سونے چلا گیا تھا۔ میرا اب تک اس کی سیر سے اسیر سے نکلی نہیں تھی۔ وہ اپنی بحال ہوتی سانسوں پہ قابو پاتی ہوئی اپنی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ وہ آفاق کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 2 بجے زنیرہ اور زوان گھر آئے تھے۔ عطر و خاموشی کا راج تھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ زوان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس کا کمرہ اوپر تھا، جبکہ عباس صاحب کے جانے کے بعد میرا اور زنیرہ یہیں مختار ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو دیکھا میرا پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے میرا کے اوپر کمبل اچھے سے ڈال دیا تھا۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے خود الماری کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ الماری سے اپنی ڈائری نکال کے وہ اسٹڈی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ ڈائری کو اچھے سے کھول کے وہ لکھنے لگی۔ ڈیئر ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج میں اس کے ساتھ تھی۔ آج وہ میرے ساتھ خوش تھا۔ آج میں نے اس کے چہرے پہ اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ آج مجھے اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ آج پھر سے اسے پانے کی خواہش جاگ اٹھی ہے میرے اندر۔ زوان میرے جینے کی وجہ ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ میں اسے عشق کرتی ہوں۔ میری محبت اب آج سے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں جو خون اترا ہے، تیرے عشق کا جنون چڑھا ہے۔ اب اسے پانے کا جنون اور بڑھ گیا۔ میری محبت اب اس کی امانت ہے۔ بس اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، میں اسے پا کے رہوں گی۔ مجھے میری محبت پہ بھروسہ ہے۔ میں اللہ سے رو رو کے آپ سے مانگوں گی۔ اسے پانے کا جنون ختم نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ مجھے یقین ہے میں اسے حاصل کر لوں گی۔ میں نے اسے جنون سے چاہا ہے۔ میں اس کے عشق میں اب بہت آگے جا چکی ہوں۔ اب مجھے میرا وجود اس کے بنا کچھ بھی نہیں لگتا۔ عشق میں جنون کی حد تک چاہا ہے تجھے میں نے۔ اب تو خود کی بھی اتنی آرزو نہیں جتنی ضرورت ہے تیری۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اس نے ڈائری وہیں پہ چھوڑ دی تھی اور خود سونے چلی گئی تھی۔ صبح میرا جلدی اٹھ گئی تھی، جبکہ زنیرہ سو رہی تھی۔ میرا نے اسے سونے دیا تھا کیونکہ وہ رات وہ لیٹ آئی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے وہ کچن میں آ گئی تھی۔ کلثوم بیگم بھی ابھی تک اٹھی نہیں تھی۔ چائے کے لیے پانی ڈال کے وہ ناشتہ بنانے لگی سب کے لیے۔ آج وہ فریش موڈ میں تھی۔ اتنے میں کلثوم بیگم بھی آ گئیں۔ سلام پھوپھو جان، آپ اٹھ گئیں؟ ان کو آتے دیکھ کے اس نے سلام کیا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دے کے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میرا بیٹا، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے سوچا ابھی ہی آپ سے بات کر لوں، پھر ٹائم کام ملنا۔ جی پھوپھو جان، آپ کو جو بات کرنی ہے آپ کر لیں۔ وہ بھی نہیں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھائی صاحب کے جانے کے بعد آپ اور زنیرہ بہت تنہا ہو گئی ہیں۔ کوئی ہمدرد نہیں جو آپ دونوں کا اچھا سوچے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، آپ کے ماموں اقبال تو آپ لوگوں سے بے خبر ہیں۔ آپ گھر کی بچی ہو، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہو۔ مجھے آپ پہ یقین ہے، اس لیے بیٹا میں آپ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، اپنے آفاق کی بیوی بنا کے تمہیں اس گھر میں رکھنا چاہتی ہوں۔ امید ہے بیٹا تمہیں میرے فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ آفاق کی بیوی پہ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی پلکیں خود بخود جھکنے لگیں تھیں۔ اسے رات کا منظر یاد آیا تو اس کی آج دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ کیسے منع کر سکتی تھی؟ ان کو آج اس کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ پھوپھو، آپ نے ہمیں ایک ماں سے بڑھ کے پیار دیا۔ بچپن سے لے کے آج تک آپ نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ کلثوم بیگم اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اسے زور سے خود سے لگایا تھا۔ چلو ناشتے کی ٹیبل پہ میں سب کو بتا دوں گی تمہارا فیصلہ بھی۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ کچن سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ ناشتے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ناشتہ بنا کے وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی باہر آئی تھی۔ آفاق، زوان، زنیرہ سب بھی اٹھ گئے تھے اور ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کے آئی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پہ سجا کے وہ بھی وہیں کلثوم بیگم کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے آفاق ناشتے میں مصروف ہو گیا تو وہ بھی سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ چلو اچھا ہے، آج سب یہیں موجود ہیں تو میں نے ایک فیصلہ کیا اور امید کرتی ہوں میرے فیصلے سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ کلثوم بیگم کی بات پہ سب انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رمضان سے پہلے آفاق اور میرا کا نکاح ہوگا اور میرا آفاق دونوں راضی ہیں۔ باقی امید ہے زنیرہ تمہیں اور زوان کو بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، اور بس کچھ رشتہ دار ہی ہیں جن کو بلانا ضروری ہے اور آفاق چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ نکاح ہو۔ باقی رسموں کی ضرورت نہیں، تو کل سے آپ سب اپنی تیاری شروع کر دینا اور پرسوں نکاح ہوگا۔
ہائے آفاق بھائی، آپ میرے جیجو بنیں گے؟ اف آئی ایم سو ہیپی۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوئی تھی جب اس کا یوں کہنا آفاق کو ایک آنکھ بھی نہیں بہایا تھا، لیکن مجبوری میں اسے ضبط کرنا پڑا۔ میرا وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھ کے خجل محسوس ہو رہی تھی، جبکہ زوان اور زنیرہ بیٹھ کے آفاق کو تنگ کر رہے تھے۔ آفاق بھائی، آپ نے تو سارے فیصلے پہلے سے کیے ہوئے تھے، ہمیں بتایا بھی نہیں، بڑے تیز نکلے آپ تو۔ زوان کے اس طرح کہنے پہ آفاق نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ چلو بچوں، اپنی تیاری کرو، ٹائم کم ہے۔ زنیرہ، زوان، تم دونوں میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلو گے، اور آفاق بیٹا، آپ کی ذمہ داری جیولری خریدنے کی ہے۔ اسپات میں سر لا کے آفاق وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ زنیرہ بھی اٹھ گئی تھی، جبکہ زوان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زوان اپنے کمرے میں جیسے ہی انٹر ہوا تو کچھ یاد آنے پہ واپس مڑا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ زنیرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زونی زونی، زنیرہ کو آواز دیتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ وہ اندر آیا، کمرے کے اس نے ارد گرد نظر ڈالی تو نظر سیدھا زنیرہ کی ڈائری پڑی، بلیک کلر کی ڈائری جس کے اوپر دل بنی ہوئی تھی، اور اس دل کے اندر اس کے اور زنیرہ کی بچپن کی تصویر لگی تھی۔ افریقہ کی ملکہ یہاں نہیں ہے، موقع اچھا، چلو دیکھتے ہیں اس ڈائری میں کیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈائری کے پاس آیا تھا۔ ڈائری اٹھا کے وہ اسے آگے پیچھے سے دیکھنے لگا۔ اب ڈائری کھول کے وہ پڑھنے لگا۔ وہ ڈائری جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ ڈائری اس نے پہلی والی جگہ پہ رکھ دی تھی اور خود مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے وہ بیڈ پہ ہی لیٹ گیا تھا۔ سو فائنلی تم پکڑی گئی میری افریقہ کی ملکہ، اب تمہیں میں اپنا بنا کے رہوں گا، بس صبر کرو، کل کا دن ہے بس، اور تم میری ہو جاؤ گی، دیکھنا۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ زنیرہ اس کے روم میں آ گئی تھی۔ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو نا، مجھے میرے لیے ڈریس لینی ہے۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے زوان بیڈ سے اٹھ کے اس کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو زنیرہ نے محسوس کیا تھا، ایک لڑکی جس سے میں نے پوچھا کبھی محبت کی ہے، تو اس نے کہا محبت اور میں کبھی نہیں، لیکن آج جب میں نے اس کی ڈائری پڑھا تو اس میں تھا کہ میں زوان سے عشق کرتی ہوں۔ اس کے اس طرح کہنے پہ زنیرہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اس کے لبوں نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یکٹک زوان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب زوان اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ محبت کرتی تھی، بتایا کیوں نہیں؟ اتنے سال مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ ویسے تو بڑی شیرنی بنتی ہو۔ وہ مجھے جانا ہے، پھوپھو بلا رہی، بتاؤ ورنہ مجھے آتا ہے باتیں نکالنے کا طریقہ۔ زوان کے لہجے میں کچھ تھا کہ زنیرہ کی پلکیں جھک گئی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں زوان، اب وہ روان سی لہجے میں کہنے لگی۔ زوان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ چلو تیار ہے نا، پرسوں صرف آفاق بھائی اور میرا آپ ہی کا نکاح نہیں ہوگا، ہمارا بھی ہوگا۔ اب میری افریقہ کی ملکہ، آپ کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ زنیرہ کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ اور ہاں زونی، میں تمہیں ترکی لے کے جاؤں گا، ہم اسی جگہ جائیں گے جہاں حیا اور جہان گئے تھے۔ اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں اس سے گویا ہوا۔ زنیرہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی تھی، وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ زوان اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کے مسکرایا تھا اور خود بھی اپنے کمرے سے نکل کے کلثوم بیگم کے کمرے میں آیا تھا۔ کلثوم بیگم الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میری پیاری امی جان، اس نے کلثوم بیگم کے گرد اپنے نثار باندھ لیے تھے۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، خیر ہے نا؟ آج امی جان کی یاد آ گئی تمہیں؟ ہائے ایسے تو نہ بولے امی جان، میں تو آپ کو روز یاد کرتا ہوں، شیطان کہیں کا۔ کام بتاؤ، مکھن نہ لگاؤ۔ ان کی بات پہ وہ زبان نکالنے کا، اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی کریں اور میرا سوچا ہی نہیں، مجھ معصوم کا کیا ہوگا، ایسے ہی کنوارا مروں گا کیا؟ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے میرے بیٹے نے اپنے لیے لڑکی خود ڈھونڈی ہے، تم بھی ڈھونڈو، پھر میں کرا دوں گی شادی، کون سا مشکل کام ہے؟ ارے لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکی تو آپ کے گھر میں ہی ہے نا۔ زوان کی اس کی طرح کہنے پہ وہ ذرا چونک گئی تھی۔ لڑکی یعنی تم زنیرہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے سر ہاں میں ملایا تھا۔ اور زنیرہ کیا چاہتی ہے امی؟ وہ تو راضی ہے، سمجھو دولہا دلہن راضی، بس کمی ہے تو قاضی کی، شیطان کہیں گا۔ تم دونوں بھی کرو اپنی تیاری، رمضان آ رہا ہے، اس کا مطلب میری امی جان بھی راضی ہیں۔ صدقے جاؤں، کتنی پیاری امی جان ہے میری، ان کو حق کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اب چھوڑو مجھے اور جاؤ زنیرہ کے ڈریس کا آرڈر دو۔ اسے ہدایت دے کے وہ خود کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ بات جو میں اپنے لبوں سے کہہ نہیں پائی وہ تم نے کہہ دیا میری ڈائری۔ آج وہ خود آیا تھا میرے پاس، آج وہ خود اظہار کر رہا تھا، کتنا حسین لمحہ تھا نا وہ، جب اس نے مجھ سے کہا تھا میری افریقہ کی ملکہ۔ آج مجھے اس لفظ سے اور محبت ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی اذیت کے ساتھ گزارے ہیں یہ دن رات، آج کتنا سکون ہے کیونکہ آج میں جیت گئی، میں نے اپنی محبت حاصل کر لی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا زنیرہ عباس کو انتظار تھا۔ ریڈ شرارے جس کے اورگنزا اور دوپٹے پر ریڈ اینڈ گرین گوٹے سے بہت نفیس عمدہ کام ہوا تھا۔ اس کا اور میرا کا ڈریس سیم تھا، بس کلر چینج تھے۔ میرا کی ڈریس کا کلر پرپل تھا، آفاق نے گولڈن کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی، جبکہ زوان نے وائٹ شلوار قمیض جس کے اوپر بلیک کلر کی جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں شہزادوں کی طرح اپنی شہزادیوں کے پاس براجمان تھے۔ آفاق اور میرا کو جب پتہ چلا کہ زنیرہ اور زوان کا بھی نکاح ہے، جہاں میرا کو یہ بات سن کے خوشی ہوئی، وہیں آفاق کا جنون بڑھ گیا۔ وہ بس انتظار میں تھا کب میرا سے بدلہ لے۔ اتنے میں مولوی صاحب آ گئے تھے۔
نکاح کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ آفاق بڑا تھا، اس لیے پہلے اس کا نکاح پڑھائے گا۔ میرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح پیپرز پہ سائن کیے تھے۔ وہ تو پہلے سے آفاق کی بیوی تھی اور عزت بھی، اب ان کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ اب زوان اور زنیرہ کا نکاح پڑھائے گا۔ زنیرہ نے خوشی خوشی پیپرز پہ سائن کیے تھے۔ سب ایک دوسرے کے گلے مل کے مبارکباد دے رہے تھے۔ کلثوم بیگم نے میرا اور زنیرہ دونوں کے سر پہ پیار سے بوسہ دیا تھا۔ علیزہ جو کہ کلثوم بیگم کی دور کی رشتہ دار تھی، زنیرہ کو وہ زوان کے کمرے میں لے کے آئی تھی۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے وہ خود چلی گئی تھی۔ زنیرہ کی دھڑکنوں اور رفتار بہت تیز تھی، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پہ اس نے اپنا سر اوپر کیا تھا۔ زوان نے دروازہ بند کیا تھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ویلکم ان مائی لائف مسز زوان، زوان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار اور بڑھ گئی تھی۔ زوان نے اپنی جیب سے ایک باکس نکالا تھا اور اس میں ایک لاکٹ تھا، ہارٹ شیپ کا، جس کو اوپن کرنے سے ایک طرف زوان کی تصویر واضح ہوتی تو دوسری طرف زنیرہ کی۔ زوان نے وہ لاکٹ زنیرہ کے گلے میں پہنا دیا تھا۔ اب یہ لاکٹ اور حسین ہو گیا ہے۔ زنیرہ نے سر اوپر کر کے اسے دیکھا تھا۔ پتہ ہے آج مجھے اپنا وجود سب مکمل لگ رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ میں لمحہ لمحہ تمہاری طرف بڑھتا گیا۔ مجھے خود نہیں پتہ ایسا کیوں ہے۔ جب میں نے تمہاری ڈائری پڑھی تھی تو مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ اس نے زنیرہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اب وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی اور وہ اپنے پیر سیدھے کر کے لیٹ گئی۔ رات کے 2 بج گئے تھے لیکن وہ نہیں آیا۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مون لی تھیں۔ آفاق جب کمرے میں آیا تو اسے سوتے ہوئے دیکھ کے وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو وہ اسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کے اس نے زور سے آوازیں دی تھیں، اٹھو میرا اٹھو۔ وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ اب کی بار آفاق نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور صوفے پہ لٹا دیا تھا۔ خود اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ میرا کی آنکھ فجر کی اذان پہ کھلی، خود کو صوفے پہ لیٹی ہوئی دیکھ کے اسے حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے کون یہاں لے کے آیا؟ وہ سوچوں میں غرق تھی کہ بے اختیار نظر بیڈ پہ سوئے آفاق پہ پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ چادر اچھے سے اس کے اوپر ڈال کے وہ خود وضو کرنے باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ وضو کر کے وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے جب فارغ ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، میں تیرا لاکھ بار شکر کرتی ہوں، لاکھ بار اور کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل سے امید بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، مگر تیرے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو میرا رب ہے، میں تیری گناہ گار بندی ہوں، پر تو رب رحمان اور رحیم ہے۔ تو نے میری سب خاموش دعائیں پوری کی۔ میں جو کہہ نہ پائی وہ بھی قبول کیے۔ میرے رحمان، مجھے نہیں پتا آفاق نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ مجھے اب اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں، لیکن میں آپ کے ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں کرتے، بس میرے اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دینا اور مجھ میں صبر اور برداشت پیدا کرنا، آمین۔ وہ آفاق کے قریب آئی تھی۔ آفاق اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ جب نہیں اٹھا تو میرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ایسا کرنے پہ وہ ایک جھٹکے سے ساتھ اٹھا تھا۔ میرا جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنی ناکامی یاد آ جاتی ہے، تو کوشش کرو میری نظروں سے دور ہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس بے عزتی پہ اس کی آنکھیں باہر آئی تھی، لیکن اپنے آنسوں پہ کنٹرول کرتی وہ باہر آ گئی۔ آزمائش کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اب اسے صبر کرنا تھا اور آفاق کے رویے کی وجہ جاننی تھی۔ وہ نہا کے جب باتھ روم سے نکلی تو اس کے گیلے بال اس کی کمر پہ بکھرے تھے۔ اپنا دوپٹہ کندھے پہ ڈال کے وہ زوان کے قریب آئی تو دیکھا زوان اب بھی سو رہا تھا۔ زوان اٹھو، پھپھو والے ناشتے پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ یار سونے دو، وہ میں نے منایا تھا، کب سے سو رہے ہیں آپ؟ اب اٹھو بھی، افریقہ کی ملکہ نیندیں آپ نے کب کی اڑا لی تھی، اب تو سونے دو نا یار، بہت بدتمیز ہیں آپ۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ریڈی ہو کے وہ باہر آ گئی تھی تو دیکھا ناشتے کے ٹیبل پہ ردا، میرا، آفاق اور کلثوم بیگم پہلے سے موجود تھے۔ سلام کر کے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ردا تم کب آئی مری سے؟ ردا جو مری ٹرپ پہ گئی تھی اسکول والوں کے ساتھ، صبح صبح ردا کو گھر پہ دیکھ کے زنیرہ حیران رہ گئی تھی۔ میں نے نہیں کرنی آپ سب سے بات، میں 10 دن غائب رہی، آپ لوگوں نے تو تباہی مچا دی۔ میرے 2 ہی بھائی تھے، ان کی شادی پہ بھی مجھے انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اس نے منہ بنا کے کہا تھا۔ ارے میری جان، سب جلدی میں ہوا، ہم چاہتے تھے تم اپنا مری ٹرپ انجوائے کرو۔ کلثوم بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، لیکن چلو شکر ہے ثانیہ سے جان چھوٹ گئی۔ اس کی بات پہ سب ہنس دیے تھے۔ زنیرہ بیٹا، زوان ابھی تک سو رہا ہے؟ نہیں پھپھو، وہ بس ریڈی ہو کے آ رہے ہیں۔ آفاق کی نظریں مسلسل زنیرہ کا دیدار کر رہی تھیں اور میرا کی نظریں آفاق پہ تھیں۔ آج پہلی بار وہ احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہے، ابھی سب پیٹ بھر کے کھاؤ، بریڈ منہ میں ڈالتی ہوئی زنیرہ نے کہا تھا۔ موٹی کتنا کھاتی ہو؟ زوان بھی وہاں آ گیا تھا۔ دیکھا پھپھو، انہوں نے مجھے موٹی کہا، اس نے منہ بنا کے کہا تھا۔ اب تم جانو تمہارا میاں جانے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کے کہا تھا۔ میں تو کافی تھک گئی ہوں، میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، آپ سب کو بعد میں اچھے سے دیکھتی ہوں۔ ردا یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میرا بھی برتن اٹھا کے کچن میں چلی گئی تھی۔ آفاق جیجو، آپی نے آپ پہ کیا جادو کر لیا جو آپ یوں خاموش بیٹھے ہیں؟ زنیرہ نے آفاق کو تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کوئی جادو
بننا ہی نہیں جو آفاق پہ اثر کرے۔ اس نے فخر کے ساتھ کہا، آپ کی کیا بات ہے جیجو؟ اس نے مسکرا کے کہا تھا، اور میری بات بھی کرو نا۔ زحان بھی ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کی تعریف میں الفاظ کم پڑ جاتے، زنیرہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ زنیرہ کی بات پہ وہ کھلکھلایا تھا اور آفاق کو مانو آگ لگ گئی تھی۔ میرا ہاتھ میں بکس لیے پڑ رہی تھی۔ آفاق کمرے میں داخل ہوا تھا، اس پہ ایک نظر ڈال کے وہ الماری کھول کے کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ میرا بار بار اس پہ ایک نظر ڈال رہی تھی۔ آفاق اب الماری سے ہٹ کے بیڈ کے پاس بیٹھ کے دراز کے اندر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آخر تنگ آ کر میرا نے پوچھ لیا تھا۔ اب تقریباً وہ غصے سے اٹھ کے اس کے پاس آتا، اس کا بازو زور سے پکڑ کے وہ اسے وارن کرنے لگا، تم سے کہا نا میری نظروں سے دور ہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے نفرت تم سے اور تمہارے وجود سے، میں مشکل سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، تو اب دور ہی رہنا مجھ سے ورنہ وہ حشر کر دوں گا، ساری زندگی یاد رکھو گی۔ آفاق مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ آنسو اس کے رخسار سے بہنے لگے تھے۔ یہ درد بہت کم ہے، اب میں تمہیں روز تڑپاؤں گا۔ اب اس زمین پہ پھینک کے پاس پڑے گلاس کو لات مار کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ گلاس ٹوٹ کے چور چور ہو گیا تھا اور ٹکڑے اس کے بازو پہ لگے تھے۔ ایک درد کی لہر اس کے جسم سے اٹھی تھی۔ آنسو سے اب اس کا چہرہ درد ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اٹھ کے اس نے سارے کانچ اٹھا لیے تھے۔ اس کی انگلی میں کئی کانچ چلے گئے تھے لیکن اس نے آہ تک نہیں کیا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ابھی یہ کیا ہو گیا؟ زنیرہ جو ابھی اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ کے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ گلاس ٹوٹ گیا تھا اور ہاتھ پہ لگ گیا۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، اوف ہو آپی، جو آپ کانچ کو ہاتھ سے کیوں اٹھا رہی ہیں؟ آپ اٹھو اور یہاں صوفے پہ بیٹھو۔ اسے صوفے پہ بٹھا کے خود اس کے بازو سے خون صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اب آپ ریسٹ کریں، دیکھیں آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ وہ اسے دیکھ کے پریشانی سے کہہ رہی تھی، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ خاک ٹھیک ہو جائیں گی؟ گلاس کے ٹکڑوں کو ہاتھ سے اٹھا رہی تھی آپ، حد ہے ویسے۔ اچھا میری ماں، میری توبہ، اب غصہ نہ کرو، ہم کو پتہ ہے نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کو درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ ارے شونا تم یوں سیڈ نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، بس گلاس غلطی سے ٹوٹ گئی تھی، اب میں آگے سے احتیاط کروں گی۔ ویسے آپ کو جیجو نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ اب وہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ وہ انہوں نے رنگ دی ہے، اسے کوئی بات نہیں سوجی تو جھوٹ بول دیا۔ تو وہ رنگ کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے کہا۔ اور میں نے رکھ دی ہے یہیں کہیں پہ۔ اس نے اب ایک اور جھوٹ بولا تھا، تو آپ ہی پہن لینا، جیجو کو برا لگے گا نا۔ اچھا بعد میں پہن لوں گی، اب مجھے نیند آ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور پوچھتی، اس نے نیند کا بہانہ بنا دیا۔ چلے میں چلتی ہوں، آپ سو جائیں، اور ہاں اب آئندہ احتیاط کرنا پلیز۔ اسے تنبیہ کر کے وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے نیچے لیونگ روم میں آ گئی۔ ابھی وہ انٹر ہی ہوئی تھی کہ سامنے والے منظر کو دیکھ کے وہ وہیں ٹھک گئی۔ آسیہ بیگم اور رانیہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں پر جمع تھے اور کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ کلثوم بیگم بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ وہاں سے پلٹنے لگی لیکن سب نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زنیرہ بیٹا ادھر آئیں ذرا۔ وہ پھوپھو آپ کو بھی میری یاد ابھی آنی تھی، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آنیہ اسے دیکھ کے اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی جبکہ آسیہ بیگم اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بیٹا میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، اس دن میں نے غصے سے آپ کو بہت کچھ بول دیا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اوہ اچھا، تو ان کے ڈرامے پھر سے شروع ہو گئے۔ اس کا دل کیا وہ ان کے منہ پہ بول دے، معاف نہیں کرنا کیا کرو گی؟ لیکن اس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا تھا۔ جی آنٹی آپ بڑی ہیں، معافی نہ مانگیں، غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے اپنے چہرے پہ زبردستی والی مسکراہٹ سجا لی تھی جبکہ آنیہ اسے گھورتی رہی۔ اب کچن میں آ کے وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بڑی آئی بیٹا اگر ہو سکے تو معاف کر دینا۔ وہ آسیہ بیگم کی نقل اتارنے لگی۔ ہائے اللہ، پیٹ میں درد ہو گیا بالکل۔ وہ گلاس اٹھا کے پانی پینے لگی۔ پانی پی کے اس نے خالی گلاس وہیں پہ رکھ دیا۔ وہ کچن سے باہر نکل رہی تھی کہ ہانیہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی پتہ چلا زحان نے تم سے شادی کر لی ہے، ویسے تم دونوں بہنیں سچ میں جادوگرنیاں ہی ہو۔ اوہ اچھا، تم نے تو بالکل صحیح کہا، اس نے اچھا تو ذرا کھینچ کے کہا۔ ویسے نا آنیہ، مجھے میرا ابھی کا نہیں پتا، میں تو بڑی جادوگرنی ہوں، یہ زحان بھی کہتے ہیں۔ زنیرہ کی بات سے آنیہ کو مانو آگ لگ گئی تھی۔ اچھا آنیہ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ تاکہ مجھے زحان بلا رہے ہیں۔ اسے آگ لگا کے وہ خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ زنیرہ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا تو میرا نام آنیہ نہیں، تمہارا سکون سب کچھ برباد کر دوں گی، تم تڑپتی رہو گی خوشی کے لیے۔ اسے سناتی وہ بھی وہاں سے نکل آئی۔ اچھا بھابی ہم چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ آسیہ بیگم کلثوم سے گلے ملی تھی۔ رات کے کھانے پہ رک جائیں آپ؟ نہیں، منیب بھی گھر پہ ہے اور بھی بہت سے کام ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں۔ ان کو دروازے تک چھوڑ کے وہ خود اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ آفاق جب کمرے میں آیا تو میرا کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے دیکھ کے وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ جاتا، لیکن جب اس کی نظر میرا کے بازو پہ لگی پٹی پڑی تو اسے صبح والا منظر یاد آ گیا۔ اوہ پیار، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اب خود کو کوس رہا تھا۔ اسے سوتی ہوئی چھوڑ کے وہ خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تب بھی وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ اسے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا اور نہ خود اس کے پاس سو سکتا تھا۔ چاروں ناچاروں سے وہیں اس کے پاس سونا پڑا۔ وہ برتن دھو رہی تھی اور ساتھ میں اپنا سر ہلا کے سانگس بھی سن رہی تھی۔ وہ ایسے ہی اپنے 2 دن
اپنی دھن میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، جس کا سایہ بھی اسے نظر آ رہا تھا۔ اس نے برتن وہیں پہ چھوڑ دیے تھے اور تقریباً بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ بھوت بھوت، ہائے امی بھوت! وہ چیختی جا رہی تھی، اتنے میں زوان بھی آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ زوان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ وہاں کچن میں بھوت ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پہ زوان کا قہقہاوا بلند ہوا۔ زوان، اب تم ہنس کیوں رہے ہو مجھ پہ؟ زنیرہ نے غصے سے کہا تھا۔ توبہ کرو لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، عزت سے بات کرو، آپ کہہ کے مخاطب کرو نا مجھے۔ بڑے آئیں شور میرے نو، میں کہہ رہی ہوں بھوت ہے اور تم ہنس رہے ہو، اور اب کہتے ہو عزت سے بات کرو۔ تم خود چڑیل ہو، بھوت سے ڈرنے کی کیا ضرور بات؟ اب کی بات زنیرہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ زوان، تم بندر جن بس، اچھا اچھا مذاق کر رہا تھا، تم تو ناراض ہوگی، چلو دیکھتے ہیں بھوت کو، آؤ میرے ساتھ۔ نہیں، مجھے نہیں آنا تمہارے ساتھ، اکیلے خود اکیلے جاؤ۔ ڈر گئی لڑکی، ہاں وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ ہاں میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہو کے، ہاں تو چلو نا میرے ساتھ، ہاں تو تم آگے ہو جاؤ، میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ اب زوان آگے تھا اور وہ زوان کے پیچھے تھی۔ کدھر ہے بھوت؟ اب بتاؤ بھی۔ کچن میں پہنچ کے اس نے پوچھا تھا۔ وہ رہا کھڑکی کے پاس بھوت، اسے وہ سایہ اب بھی نظر آ رہی تھی۔ اب اس نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ بچا لو زوان، بھوت! اب وہ زوان کا بازو زور سے پکڑنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہے یار، آؤ میرے ساتھ، قریب سے دیکھتے ہیں اسے۔ نہیں مجھے نہیں آنا، تم بھی مت جاؤ، وہ کھا لے گا ہمیں۔ اوف موٹی، تمہیں کھا کے اس کو اپنا پیٹ خراب نہیں کرنا، اور تم یہیں رہو، میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں۔ اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کے وہ آگے قدم بڑھانے لگا، جبکہ زنیرہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب جا کے اس نے آہستہ سے کھڑکی کھولی تھی اور سر تھوڑا باہر نکال کے دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کے زنیرہ کو لگا بھوت اس کے اندر چلا گیا۔ تم بھی بھوت بن گیا زوان، امی بچا لو مجھے! اب وہ چلا رہی تھی۔ زوان بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی بھوت نہیں ہے، اگر تم ایسے چلاؤ گی تو سب کو لگے گا تم چڑیل ہی ہو۔ تو وہ سایہ کس کا تھا؟ وہ ڈرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ پاگل، وہ وہاں یہ وائر لٹک رہا تھا اور تمہیں لگا بھوت ہے؟ حد کرتی ہو تم بھی زونی یار! اب اس نے پھر سے ہنسنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، زنیرہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی بھاری چیز کا وزن محسوس کر کے اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ یہ کیا؟ آفاق کا بازو اس کے کمر کے گرد ہل تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا بازو اپنے اوپر سے اٹھایا اور اٹھ گئی۔ ایک نظر آفاق پہ ڈالی تو وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اسے سوچ سوچ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھ سے کس نے کہا بیڈ پہ سو جاؤ؟ اللہ، اب یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے آفاق اس کا شوہر نہیں، کوئی غیر مرد ہے۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ رمضان شروع ہو گیا تھا، آج ان کا سب کا پہلا روزہ تھا۔ میرا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جبکہ وہ موبائل میں مصروف تھا، لیکن ہر دوسرے سیکنڈ میں اس پہ بھی ایک نظر ڈال دیتا تھا۔ میرا نے تلاوت ختم کر دی تھی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی جب آفاق اسے غور سے دے رہا تھا۔ اب اس نے قرآن پاک شیلف پہ رکھ دیا تھا۔ آفاق کو مکمل طور پر اگنور کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اف، میں دن بدن اس کی طرف کیوں بھاگ رہا ہوں؟ مجھے تو اس سے بدلہ لینا تھا، اس کو درد دینا تھا، اس کو اور تڑپانا تھا، لیکن میں جب بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں کر پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کے چہرے پہ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ میرا جو ہاتھ، میں کپڑے لیے کمرے میں انٹر ہوئی تھی، اس پہ نظر پڑتی اس نے کپڑے وہیں پھینک دیے تھے اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ آفاق، کیا کر دیا آپ نے؟ خدایا! اس کا ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ آفاق اس کے اس افتاد پہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ آفاق درد کو بھلائے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کاٹن سے زخم کے اوپر ڈیٹول لگانے لگی۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکل آئی تھی۔ سوری، آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کو لات مار کے دور پھینک دیا تھا اور شہادت کی انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنے لگا۔ یہ جو تم میری فکر کرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہو نا، تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں تمہاری باتوں میں آنے والوں میں سے نہیں ہوں، سمجھی؟ اسے سنا کے خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کے زور سے رونے لگی۔ زوان، آپ کو مجھ سے محبت ہے نا؟ زوان جو لیپ ٹاپ میں گیم کھیل رہا تھا، اس کے اس سوال پر اپنا سر اوپر کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے دیکھ کیوں رہے ہیں؟ جواب دینا۔ نہیں یار، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اس نے سیریس لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو شادی کیوں کی؟ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کی شادی۔ اب کی بار زنیرہ نے پاس پڑے کوشچن کو اٹھا کے اسے دے مارا تھا۔ سچ بتاؤ، محبت ہے کہ نہیں؟ اب وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ نہیں ہے محبت یار، کہہ دیا نا ایک بار، میں آپ کا گلا دبانے میں دیر نہیں کروں گی، سچ بتاؤ اب کی بار زوان نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہو گئی بالکل، اتنا فضول مذاق پھر کیا نا؟ زوان، میں آپ کا گلا سچ میں دبا دوں گی۔ توبہ کرو لڑکی، اس عمر میں کیوں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ ہاں تو سچ بتائیں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اتنا کہ کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا، آئے صدقے قربان۔ اب لگے ہو نا زنیرہ باز کے میاں؟ اس نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پہلے کسی اور کا شوہر تھا میں کیا؟ اس کی بات سن کے زوان نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا تھا۔
ہاں پہلے بھی میرے ہی شور تھے لیکن لگ نہیں رہے تھے، اب لگ بھی رہے ہیں۔ میرا اثر جو ہوا ہے آپ پہ۔ اب میں جا رہی، آپ زیادہ فری ہو گئے ہیں۔ حد کرتی ہو زونی، خود ہی سوال کرتی ہو اور خود ہی جواب بھی دیتی ہو۔ ہاں تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ مجھے ایسی بیوی ملی جو سوال کرنے سے پہلے جواب ڈھونڈ لیتی ہے۔ زوان کو آنکھ مارتے ہوئے اس نے کہا تھا، آج لوگوں کو روزہ زیادہ لگ رہا ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ مجھے روزہ لگ رہا ہے؟ توبہ، تمہیں خود لگ رہا ہے اسی لیے مجھے کہہ رہے ہو۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کی بات بھی زنیرہ نے آنکھیں گول گول کر کے اسے گوری سے نوازا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں میں لڑکی ہوں، میری داڑھی نہیں ہے۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا اسے دیکھ کے زوان نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ تم ڈرامہ ہو زونی، قسم سے۔ ہاں تو فلم بن جاؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ایک تو روزہ پہلے سے لگ رہا ہے، اوپر سے تم اتنا بولتی ہو کہ توبہ کہتے ہی وہ بھاگ گیا تھا اور زنیرہ بھی کچھ اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تقریباً وہ بھاگتا ہوا ڈائننگ ہال میں آیا تھا جہاں آفاق اور کلثوم بیگم بیٹھی تھی۔ اب وہ کلثوم بیگم کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بچا لو امی، آپ کی ظالم بہو مجھے مار ڈالے گی۔ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، پھوپھو جان یہ خود میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کلثوم بیگم کے پاس بیٹھ کے زوان کی شکایتیں کرنے لگی۔ زوان، میری بیٹی کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ مصنوعی انداز سے اسے ڈانٹنے لگی۔ واہ بھئی واہ، پارٹی چینج، اب بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، اب تو بہو کی سائیڈ لی جاتی ہے۔ کیا دن آ گئے ہیں۔ اس کی بات پہ زنیرہ اور کلثوم بیگم دونوں کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ آفاق سپاٹ چہرے سے انہیں دیکھنے لگا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اسے زنیرہ سے عشق تھا، بات صرف ضد کی تھی، اور حاصل کرنے کی زنیرہ کو وہ پسند کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے لیے جذبات اس کے دل سے ختم ہو چکے تھے۔ سب پہ ایک ناگوار نگاہ ڈال کے وہ وہاں سے اٹھ کے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ سب اب بھی باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں میرا بھی آ گئی تھی، وہ بھی وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا میرا آپی، آپ کی آنکھیں ریڈ کیوں ہیں؟ زنیرہ کافی دنوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی، آج آخرکار اس نے پوچھ بھی لیا۔ اس کے اس سوال پہ وہ ذرا گھبرائی تھی، لیکن خود کو سنبھال کے اس نے زنیرہ کو جواب دیا تھا، رات کو سوئی نہیں نا، اس لیے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، بے خوابی کی وجہ سے۔ اچھا تو آپ جا کے ریسٹ کر لینا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے پریشانی سے کہا تھا، نہیں میں اب ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو۔ اس نے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ اچھا میں جا رہی، مجھے نیند تو آ رہی، ذرا آرام کر لیتی ہوں۔ آپ ہی مجھے اٹھا دینا، بعد میں افطاری بھی بنانی ہے، تو اس لیے مجھے اٹھا دینا۔ آپ ٹائم پہ یہ کہتے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میرا بھی ابھی اٹھنے والی تھی کہ اچانک اس کے سیل پہ کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے پک نہیں کی، پھر اگین اسی نمبر سے کال آیا۔ اب کی بار کچھ سوچتی ہوئی اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری طرف سے سلام کیا گیا۔ وہ پل بھر میں دنگ رہ گئی تھی، وہ یک ٹک موبائل کو دیکھی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے ایک بار پھر سے سلام کیا تھا۔ اب کی بار اس نے دبی آواز میں جواب دیا، جبکہ زوان اور کلثوم پریشان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ ماموں جان؟ وہ نم لہجے میں پوچھنے لگی۔ اب کہ ایک بار کلثوم بیگم اور زوان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تھا کہ سب خیر ہی ہے۔ میرا ماموں کی جان کیسی ہو؟ زنیرہ کیسی ہے؟ ماموں میں ٹھیک، زونی بھی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا؟ کیا آپ کو ہماری یاد نہیں آئی تھوڑا سا بھی؟ بیٹا میں نے اللہ میں آپ دونوں کو یاد کیا، اب تو میری ماریا کا عکس ہو بیٹا۔ میں شرمندہ تھا اور مجبور بھی، ہو سکے مجھے معاف کر دینا۔ نہیں ماموں جان، آپ معافی نہ مانگیں، غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، معافی نہ مانگیں۔ یہ تو بیٹا آپ کا بڑا پن ہے، ہم تو آپ کے گنہگار ہیں، اس عمر میں آپ کی زندگی برباد کر دی ہم نے۔ ان کے لہجے سے ندامت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ماموں جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری قسمت تھی، وہ میرے اللہ نے میرے لیے لکھا تھا، میں نے صبر کیا اور صبر کا پھل سب کو ملتا ہے، مجھے بھی مل جائے گا، اور آپ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ویسے بھی پھوپھو نے ماں سے بڑھ کے پیار دیا ہے اور میں بھی خوش ہوں، اور زونی بھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ اچھا بیٹا میں رکھتا ہوں کال، اپنا اور زنیرہ کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ماموں۔ کال کٹ گئی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر اداسی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ پھوپھو اقبال ماموں تھے، آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اس نے اپنے نکاح کا اور طلاق کا کلثوم بیگم کو بتا دیا تھا، انہوں نے اسے دلاسا دیا تھا، غلط نہیں کہا تھا۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ ایسے ہی خوش رکھے میرے بچوں کو۔ ان کے لہجے سے محبت ہی محبت جھلک رہی تھی۔ پھوپھو میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، آپ نے ہمیں اتنا عزت مان اور پیار دیا، میں نہیں بتا سکتی۔ کلثوم بیگم کے ہاتھوں کو چومتی ہوئی اس نے کہا تھا، آپ بہت فرما بردار بیٹی ہیں، آپ تو سراپا محبت ہیں میری جان، خوش رہو۔ ان کی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ افطاری سے فارغ ہو کے اس نے برتن سمیٹ لیے تھے اور کچن میں رکھ لیے تھے۔ اب خود مغرب کی نماز کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کے پاس وہ جیسے ہی پہنچی تو اپنے نام پہ وہیں ٹھٹک گئی۔ آفاق کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا، میں تمہیں اب کام سے نکال رہا ہوں، میں نے تم سے کہا تھا زنیرہ کو اٹھانا اور تم نے اس میرا کو اٹھا لیا، مجھے اب مجبوراً اسے برداشت کرنا پڑا ہے۔ کاش اس دن نکاح کے پیپرز وہ سائن نہیں کرتی، لیکن سب کچھ ہو گیا، اب تمہیں میں نکال رہا ہوں کام سے۔ یہ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ میرا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اس کا جسم لرز گیا تھا اور آنسوؤں نے اس کی آنکھوں میں جگہ لے لی تھی۔ اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے اس افتاد پہ آفاق نے مڑ کے اسے دیکھا تھا
اور آج پہلی بار وہ ڈر گیا تھا۔ آج پہلی بار آفاق مختار کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ آج وہ پہلے والی میرا نہیں لگ رہی تھی، اس کا یہ الگ ہی روپ تھا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت طاقتور؟ آپ جس پہ چاہیں اپنا قبضہ کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں آپ درد دے سکتے ہیں۔ تو میری بات سن لیں آفاق مختار، میں آپ سے ڈرتی نہیں، میں آپ کی عزت کرتی تھی اور میں نے آپ سے محبت کی تھی۔ میں آپ کو دن رات مانگتی تھی، آپ کے خواب دیکھتی تھی، میں فخر محسوس کرتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ میری محبت آتش عشق میں بدل گئی تھی، لیکن آج مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے کہ میں نے آپ کو چاہا۔ میں نے اللہ سے مانگا، آپ کو مانگا۔ مجھے تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں، آپ کی محبت مانگ لی۔ لیکن آج میں نے جان لیا آپ محبت کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ وحشی درندے ہیں، آپ کی اوقات ہی نہیں کہ آپ کسی کی سچی محبت حاصل کر لیں۔ آفاق ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ کبھی وزونی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے ساتھ زوان کی محبت ہے، اسے آپ جیسے ظالم لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ زوان سے عشق کرتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ اس نے آج اپنے اندر کی ساری بڑاس نکال دی تھی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آفاق جلدی سے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ میرا کیا ہوا؟ اس نے اس کے بازو کھلایا تھا، لیکن میرا نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنے بازو ہٹا دیے تھے اور روتی ہوئی اٹھ کے واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ آفاق غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ بے مقصد گاڑی سڑکوں پہ گھما رہا تھا۔ میرا کی باتیں اس کے دماغ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ وہ اب بھی اس بات پہ حیران تھا کہ میرا اس سے محبت کرتی تھی۔ آج پہلی بار آفاق کی بھی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ میرا کا وہ روتے ہوئے چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اس کی سوچوں میں اس طرح گم تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی پہ اس کی نظر پڑی نہیں، اور اس کی گاڑی سامنے سے آتی گاڑی سے جا لگی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جو اس کے جاتے ہی باہر آ گئی تھی، وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے خدشات آ رہے تھے۔ اسے یاد آیا اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ، آج ایک بار پھر سے میں ٹوٹ کے بکھر چکی ہوں، لیکن آپ تو مجھے سمیٹ سکتے ہیں نا میرے اللہ۔ میری ذات کا مذاق بنایا گیا، میرے جذبات سے کھیلا گیا، میں تھک گئی ہوں، برداشت کر کر کے میں تھک گئی ہوں، لوگوں کے رویے سہ سہ کے۔ اب مجھ میں اور صبر ڈال دیں میرے اللہ، مجھے کمزور ہونے نہ دینا۔ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ مجھے پتہ ہے وہ لاکھ برا صحیح میرا محرم ہے، میرا اسے نکاح ہوا ہے، میرے نعمان وہ میری عزت ہے، ان کی حفاظت کرنا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اس شخص کے لیے دعا مانگ رہی تھی جس نے اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ وہ جو اپنے اللہ سے دعا مانگنے میں اتنی مصروف تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ زوان اس کے کمرے میں آیا۔ زوان نے کئی دفعہ اسے آواز دی تھی، لیکن وہ کسی اور دنیا میں تھی، وہ اس کی آواز سن نہیں پا رہی تھی۔ اب کی بار اس نے ذرا بلند آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس نے چونکہ زوان کو دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا تم اس وقت یہاں؟ بھابی، بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ زوان کی بات سن کے اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا، اس کا وجود کانپ سا گیا تھا۔ اسے پل بھر کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس نے آفاق کو کھو دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بھابی، بھائی خطرے سے باہر ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی جان بچ گئی ہے، ان کو کچھ ہوا نہیں ہے، اور آپ خود کو سنبھالیں اور چلیں میرے ساتھ۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کے زوان اسے تسلی دینے لگا۔ جلدی سے عبایا پہن کے وہ زوان کے ساتھ چل دی تھی۔ آفاق کو سر پہ چوٹ لگی تھی اور بازوؤں پہ کچھ خراچیں آئی تھیں۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ کلثوم بیگم الگ سے رو رہی تھی، جبکہ وہ نہیں خاموش بیٹھی تھی۔ اتنے میں نرس باہر آ گئی تھی۔ زوان اس کی طرف لپک گیا۔ سسٹر، بھائی کیسے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جی، ان کو ہوش آ گیا ہے، وہ بار بار کسی میرا کا نام لے رہے ہیں، آپ پلیز آپ میں سے جو میرا جو بھی ہے ان سے مل لیں۔ یہ کہہ کے نرس چلی گئی تھی، جبکہ میرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آفاق کو دیکھنے کی۔ بھابی، آپ بھائی سے ملنے جا کے، ہم بعد میں مل لیں گے۔ زوان کے کہنے پہ وہ ایسا قدم اٹھاتی روم میں چلی گئی۔ آفاق جو منہ اس طرف کیے لیٹا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے چہرہ اٹھا کے آنے والے کو دیکھا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کے میرا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میرا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، چیئر اٹھا کے اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گئی تھی اور یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ آفاق نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ اس کی اس کارروائی پہ وہ جھم سی گئی تھی۔ اب وہ برداشت نہیں کر پائی اور رونے لگی تھی۔ دیکھیں کیا حالت بنا کے رکھی آپ نے، اپنا تھوڑا سا بھی غصہ کرنے کا حق نہیں تھا کیا مجھے کہ آپ نے یہ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ میں آپ کے بنا کیسے جیوں گی۔ اس کے اس اظہار پہ آفاق کے لب مسکرائے تھے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہاں، مجھے تڑپا کے آپ کو مزہ آتا ہے نا؟ وہ اس کے سینے پہ مکوں کی برسات کرنے لگی۔ آفاق کے بازو سے درد کی لہر اٹھی تھی۔ I'm so sorry، میں بھول گئی تھی۔ اٹس اوکے، اور مارو، مجھے درد نہیں ہو رہا، بلکہ بڑا پیار آ رہا ہے۔ آپ، یہ آخری بات اس نے ذرا شرارت کے ساتھ کہا تھا، جس پہ وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اتنے میں کلثوم بیگم، زوان اور زنیرہ بھی وہاں آ گئے تھے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کے دور کھڑی ہو گئی تھی۔ رمضان کا تیسرا عشاء چل رہا تھا اور آفاق ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا تھا۔ میرا جی جان لگا کے اس کی خدمت کرتی تھی۔ زوان بیڈ پہ لیٹا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ زوان نے کئی بار اس پہ نظر ڈالا، لیکن وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ کدھر گم ہو؟ زوان نے اس کا بازو زور سے لایا، تب جا کے وہ اپنی سوچوں کے
اسرار سے باہر آ گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ کدھر گم ہو؟ آپ نے ردا کو نوٹ کیا ہے؟ آج کل وہ گھر ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی بھی ہو تو سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ بچی ہے نا، مجھے ذرا دھیان دیا کرو اس پہ۔ ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کہی، مجھے بھی وہ آج کل نظر نہیں آتی۔ اچھا زوان، میں ذرا اسے دیکھ کے آؤں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ردا جو کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی، اس کا دروازہ کھولنے پہ وہ اور بڑھائی تھی۔ زنیرہ کو اپنے سامنے دیکھ کے اس نے جلدی سے موبائل آف کر دیا تھا۔ آج آپ یہاں بھابی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم غائب رہتی ہو، میں نے سوچا میں ہی پوچھ لوں تم سے تمہارا حال۔ ہاں بھابی، بس اسٹڈیز میں بزی رہتی ہوں۔ اچھا گڈ، اچھی بات، پڑھو۔ اور سناؤ، کیا کر رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا، اس نے اچھا کو ذرا کھینچ کے کہا تھا۔ بھابی میں آپ سے ایک بات شیئر کر سکتی ہوں کیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل کر سکتی ہوں، میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب بھائی سے بات کریں نا۔ اچھا کون ہے وہ؟ نام کیا ہے؟ بھابی وہ میری کلاس میں، اس کا نام عدیل ہے۔ میں بات کرتی ہوں زوان سے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ میرا سونا مت، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وہ جو سونے کی تیاری کر رہی تھی، آفاق کی بات پہ پھر سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے ہاتھ میں ڈبہ تھامے وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ڈبے سے ایک لاکٹ نکالا جس پہ اوپر میرا آفاق لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا تھا۔ یہ کبھی اتارنا مت، یہ میرے عشق کی نشانی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس نے کہا تھا۔ بہت درد دیا میں نے آپ کو، ہر پل تڑپایا، آپ کی جو جگہ تھی وہ نہیں دے پایا، ہو سکے مجھے معاف کر دینا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ آپ اسے خود سے لگاتے ہوئے آفاق نے کہا تھا۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا آفاق، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ ارے میں کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے۔ آفاق کی بات سن کے اس نے اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ زوان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو، تم کب سے اجازت مانگنے لگی؟ ہاں تو آپ کو عزت دے رہی ہوں، خوش ہو جاؤ، الٹا سوال جواب کر رہے ہو۔ ہاں شکریہ آپ کا اتنی عزت دینے کے لیے، یہ کہ اس نے ہنس کے کہا تھا۔ اچھا وہ نا ردا نے لڑکا پسند کر لیا، اس کی کلاس میٹ ہے، اس کا کلاس میٹ ہے عدیل، لڑکے کا نام عدیل ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے ایک بار مل کے فیصلہ کر لو۔ کل چاند رات ہے، ردا سے کہو اسے بلا لے، مل لیں گے، اگر اچھا لگا تب رشتہ پکا کر دیں گے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ زوان، آئی لو یو سو مچ، اس کے گلے لگتے ہوئے زنیرہ نے کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو زوان کی جان، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم ملی، ایک بہت ہی پاکیزہ لڑکی۔ زوان نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی خوش نصیب ہوں جو میں نے آپ کو پا لیا، جس سے میں نے عشق کیا، جسے رو رو کے اللہ سے مانگا۔ اچھا چلو میں جا کے ردا کو بتاتی ہوں۔ اس سے الگ ہوتی ہوئی اس نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، وہ موبائل کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ ایسے چل کے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھابی آپ؟ اسے دیکھ کے ردا نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ہاں میرے پاس سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا بھابی؟ جلدی سے بتا دیں، اب مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ زوان مان گیا، اور کل تم عدیل کو بلا لینا، سب اس سے مل کے فیصلہ کریں گے کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ بھابی، آپ نہ ہوتی یہ سب ممکن نہ ہوتا، آپ بہت اچھی ہیں۔ اچھا بابا مکھن نہ مارو۔ زنیرہ کی بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اچھا اگر وہ تم میں نہ ملے، میرا مطلب کسی کو پسند نہ آئے، تو تم رو دو گی کیا؟ اداس ہو جاؤ گی کیا؟ ہاں بھابی، میں رو رو کے اسے اللہ سے مانگوں گی اور اللہ مجھے دے دیں گے۔ گڈ، ویسے میں نے بھی زوان کو رو رو کے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دے بھی دیا۔ ہاں بھابی، آپ بھائی کے ساتھ اچھی لگتی ہیں مجھے۔ اس ثانیہ کا بھائی کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اس بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ آج رحمتوں کا مہینہ وہ ختم ہو چکا تھا اور سب عید کے چاند کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عدیل اور اس کے گھر والے بھی آ گئے تھے اور عدیل سب کو بہت پسند آیا تھا اور عدیل کے گھر والوں کو بھی ردا اچھی لگی تھی۔ عید کے بعد ان کی منگنی کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی۔ سب بڑے لیونگ روم میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ زوان اور زنیرہ باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ جو سب کے پاس بیٹھی تھی، ملازمہ کے بلانے پہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کو آفاق بھائی بلا رہے ہیں، وہ چھت پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کے ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ چھت پہ آ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے آفاق کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ آفاق کو آواز دینے لگی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ سامنے والے کے اس افتاد پہ تیار نہیں تھی اور ڈائریکٹ جا کے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس نے اپنا سر اوپر کر کے دیکھا تو اندھیرے میں آفاق کا مسکراتا ہوا چہرہ اسے نظر آیا۔ چاند رات مبارک ہو جانے آفاق، آفاق نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ آفاق کے لہجے کی تپش کو محسوس کر کے اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ آفاق نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مبارک ہو آپ کو مسز آفاق، آخرکار آپ نے آفاق کو بھی خود سے عشق کرنے پہ مجبور کر دیا، وہ عشق جو اب آتش عشق میں بدل گیا اور مضبوط ہو گیا۔ تھینک یو میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا کو خود میں بھیج لیا تھا اور چاند بھی ان دونوں کے ملن پہ مسکرایا تھا۔ مثال آتش ہے یہ روگ محبت، روشن تو خوب کرتی ہے لیکن جلا جلا کر۔ I think it's end۔ جی تو کیسا لگا یہ والا ناول، بتائیے گا ضرور، اور مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور ہاں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔